السلام علیکم، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. پروگرام کے آغاز میں کل جو افسوسناک واقعہ پیش ہے اس کی اپڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں. ایک ایسا واقعہ جس نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیے، ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا. ایک ایسا سانحہ جو پیاروں سے دوری کا عمر بھر کا غم دے گیا. گھوٹکی ٹرین حادثہ. اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ جاں بحق افراد کی تعداد اب 63 ہو چکی ہے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق حادثے میں زخمی 10 مسافروں کی حالت اب بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. گزشتہ روز ملت ایکسپریس اس کی کئی بوگیاں پٹری سے اتریں اور مخالف ٹریک پر آ گئی تھیں، اور 2 منٹ بعد جب ابھی لوگ اتر ہی رہے تھے ان بوگیوں سے کہ دوسری سمت سے سر سید ایکسپریس ان گرنے والی بوگیوں سے ٹکرا گئی. عینی شاہد انہوں نے اس حادثے میں اپنی بیوی، بیٹی اور دوست کو کھویا. انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ سب ابھی اتر رہے تھے، سب ابھی سنبھل رہے تھے کہ یہ حادثہ ہو گیا. سر سید ایکسپریس آئی، اس ڈبے سے ٹکرائی، اس کے بعد کچھ یاد نہیں رہا، کچھ معلوم نہیں ہوا کہ ہوا کیا. وہ لوگ جو باہر نکل رہے تھے وہ وہاں سے بھاگے. ٹرین حادثے میں بچ جانے والے خوش قسمت مسافر. اس نے ریلوے انتظامیہ کی نااہلی کا بھانڈا پھوڑ دیا اور بتایا کہ ملت ایکسپریس اس کا کلیمپ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا. حکام کو معلوم تھا، ٹرین اسی لیے لیٹ ہوئی تھی، کینٹ اسٹیشن پر کھڑی رہی تھی. اس کے بعد جب ٹرین کا یہ حادثہ ہوا، جب بوگیاں دوسری ٹریک پر گئیں تو وہ کہتے ہیں جھٹکا لگا، ویل ٹوٹا اور یہ بوگیاں دوسری ٹریک پر جا گریں. رگڑ کھا رہی تھی بوگیاں کہ سر سید ایکسپریس آ گئی. بالکل 2 منٹ بعد سر سید ایکسپریس آ گئی. اسی جگہ پر جہاں پر یہ حادثہ ہوا اس سے بڑا ایک سانحہ بھی تو ہوا کہ اس حادثے کے بعد 2.5 سال سے 6 سال تک کی 5 بچیاں، میں 1 2 کی نہیں 5 بچیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ زخمی حالت میں بار بار اپنے والدین کو پکار رہی تھیں. لیکن والدین کہاں تھے ان کو معلوم نہیں تھا. وہ کس بوگی میں دبے تھے، نہ جانے زندہ بھی ہیں کہ نہیں. بس بچیاں تو پکار رہی تھیں اپنے والدین کو. ان بچوں کو جب ریسکیو کیا گیا، ان کی خبر سما نے نشر کی تو اس خبر کے بعد 4 بچیوں کے اہل خانہ اسپتال پہنچ گئے. لیکن اب بھی ایک بچی لاوارث ہے. اس کی آنکھ اب بھی متلاشی ہے، اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہے. وہ لمحات بڑے کرب کے لمحات تھے ان بچیوں کے لیے. یوں تو آگے بھی ظاہر کرب ہے اس بچی کے لیے جس کو ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں، اور باقی 4 بچے جو زخمی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ جو لمحات تھے جس وقت پکار رہی تھیں، ان لمحات کا ذکر کرنا بڑا مشکل ہے، ان کو تصور کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس سے زیادہ افسوس مجھے کس بات پر ہے؟ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ جس نے تحقیقات کرنی ہے، جس نے اس سے متعلق کام کرنا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. میں حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ریلوے ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سال کا پہلا حادثہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے پیسہ نہیں لگایا اس لیے حادثہ ہوا. یہ بات میں کب تک سنوں گا؟ یہ بات آپ کب تک سنیں گے کہ پچھلوں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، اپنی نااہلی کو چھپایا جائے گا. کام میں نے کرنا ہے لیکن میں نااہلی پچھلی حکومتوں کی بار بار دہراتا رہوں گا. یہ کام کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ باتیں کب تک ہوتی رہیں گی؟ دعویٰ آپ کرتے ہیں لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے، جب ڈیلیور کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں پچھلوں نے بہت گڑبڑ کر دی. پچھلوں نے گڑبڑ ٹھیک کر دو بھائی. 3 سال ہو گئے، کب ٹھیک کرو گے؟ اب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ML1 اپ گریڈ ہونی ہے تو بھیا کرو. ML1 اپ گریڈ ہونے سے متعلق ہم نے کوئی 1-1.5 سال پہلے ڈیٹیل رپورٹ تیار کی تھی. کون سا ٹریک کہاں سے اپ گریڈ ہونا ہے، کہاں پر ٹریک نیا بچنا ہے، کس کو ریپیئر کرنا ہے، سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا تھا. صرف ہم نے نہیں، ایسی بہت سی باتیں حکومت کو بتائی جاتی ہیں، ایسی رپورٹس حکومت کے سامنے لائی جاتی ہیں. لیکن جس نے کام کرنا ہے وہ کام جب نہ کرے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پچھلوں نے بہت گڑبڑ کی. بس کر دیجئے یہ بات کرنا کہ پچھلوں نے گڑبڑ کی. آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یہ پیارے، یہ ہمارے پاکستانی، ہمارے بہن بھائی چلے گئے یہاں سے، ان کا حساب تو آپ کو دینا ہوگا. یہ نہ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے ایک حادثہ ہوا، سال کا پہلا حادثہ ہوا. یہ مت کہیے. یہ بہت بڑا سانحہ، یہ بہت بڑا حادثہ تھا. اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو، کام کیجئے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی اگر میں بات کر لوں، اس کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں کنوینر رمیش لال نے انکشاف کیا تھا اور 1 ماہ پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹریک پر حادثہ ہوگا. ڈی ایس سکھر نے ٹریک کو انفٹ قرار دیا تھا. 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے. انفٹ قرار دے دیا تو یہاں سے ٹرین گزر کیوں رہی تھی؟ اس کو ریپیئر کیوں نہیں کیا گیا؟ اپ گریڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ بہتر کیوں نہیں کیا گیا؟ پیسہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ المناک حادثہ. اس پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. تحقیقات تو واقعی ہونی چاہیے، یہ قوم کا بھی مطالبہ ہے. یہ تو ہو گیا ایک حادثہ، ٹرین حادثہ. اس کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ. آج صبح جب اٹھے تو بہت سی ایسی خبریں اس واقعے سے متعلق ہمارے سامنے آئیں. کینیڈا
اسلاموفوبیا کا ایک ایسا واقعہ رپورٹ ہوا اونٹاریو. یہاں پر ایک ٹرک ڈرائیور نے مسلم خاندان کے 5 افراد کو کچلا. وہ واک کر رہے تھے. قصور کیا تھا ان کا جانتے ہیں آپ؟ قصور صرف اتنا تھا، مسلمان تھے. وہ مسلمان تھے اس لیے کچل دیا گیا. ان 5 میں سے 4 تو جاں بحق ہو گئے، 3 خواتین 1 مرد شامل ہے، جبکہ 9 سال کا چھوٹا سا بچہ وہ زخمی ہے. خوش قسمت یہ بچہ بچ گیا لیکن اس کے پیارے چلے گئے. پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کیا ہے، عدالت میں پیش بھی کر دیا ہے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ملک میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اس پر لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہیے کہ یا اسلاموفوبیا یہاں پر نہیں ہے، یہ مت کہیے کہ کینیڈا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے واقعات تو ہو رہے ہیں، ان کو روکنا ہوگا. اور اس سے متعلق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو فیملی ہے یہ پاکستانی نژاد ہے. اس وقت ہمیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جوائن کی ہے، ان سے گفتگو کریں گے. شاہ صاحب شکریہ آپ کے وقت. انتہائی افسوسناک واقعہ. اور عمران خان صاحب آپ خود ہماری حکومت یہ بار بار کہتی آئی ہے ہر پلیٹ فارم پر، ہر فورم پر کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اسلاموفوبیا. اور یہ ایک واقعہ، یہ جو ایک نیا واقعہ رپورٹ ہوا، یہ بتا رہا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ المیہ ہے اسلاموفوبیا. اس کو قابو کرنا ہوگا، اس پر کام کرنا ہوگا، پوری دنیا کو کرنا ہوگا، ہر ملک کو کرنا ہوگا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے ہم ذرا واقعے کو سمجھیں. جی. واقعہ ہوتا ہے اتوار کو رات 8 بجے. خاندان کو اطلاع ملتی ہے دوسرے روز بروز پیر صبح 8 بجے. واقعے میں اور اطلاع میں 12 گھنٹوں کا فرق ہے. نمبر 1. نمبر 2، سب سے پہلے فیملی سے ان سے جو فزیکل رابطہ ہوتا ہے وہ ہمارے ٹورانٹو کے کونسل جنرل بھٹا صاحب کا ہوتا ہے. وہ جا کے ان سے ملتے ہیں. تب تک ان کے ساتھ کوئی آفیشل باقی رابطہ نہیں ہوا ہوتا. فیملی اس وقت ایک شوق میں ہے، بالکل سہمی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے. وہ میڈیا پر اپنے تاثرات اس وقت نہیں دینا چاہتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ جذبات میں آ کے کوئی بات کرتے جس سے ان کا کیس خراب ہو. نمبر 1. نمبر 2، جب ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کی تدفین کے لیے باڈیز کو پاکستان بھیجنے کے لیے ہم کوئی مدد کریں، انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو یہیں دفن کرنا چاہیں گے. اور ہم نے کہا کوئی مدد آپ کو چاہیے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم کوئی مدد نہیں لیں گے. بلکہ کمیونٹی وہاں جو کوئی فنڈ ریزنگ کر رہی ہے، انہوں نے کہا کوئی اگر ہمارے نام پہ فنڈ ریزنگ بھی کرتا ہے تو وہ ہم ہیومینیٹیرین کاز کو وقف کر دیں گے. ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہم اپنی تدفین کر سکیں. اب 3 نسلیں اس واقعے میں متاثر ہوئی ہیں. 3 نسلیں بے گناہ، بے قصور. وہ ان کا پولیس کی جو ابتدائی معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ تھا، یہ ہیٹ کرائم ہے اور اس میں اسلاموفوبیا کا عنصر موجود ہے. میں تو کہوں گا یہ ایک دہشت گردی کا ایک کھلا واقعہ ہے جس کی یہ انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے. میری اطلاعات کے مطابق جو میری ہمارے ٹورانٹو کے کونسل جنرل سے میری مفصل بات ہوئی ہے، میں نے ان سے معلومات لی ہے، انہوں نے بتایا کہ پولیس کا رویہ اس وقت تک مناسب ہے اور وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں. انتظار ہو رہا ہے آٹوپسی رپورٹ کا. اس لیے انتظار کر رہی ہے کہ جو باڈیز ملی ہیں وہ اتنی ڈسفگرڈ ہیں کہ ان کو پہچاننا ممکن نہیں ہے. تو ان کے ڈینٹسٹ کے ذریعے اور ذرائع سے ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے. لیکن ہم ابھی تفصیلات میں آٹوپسی رپورٹ کے آنے سے پہلے زیادہ تفصیلات میں جانا مناسب نہ ہوگا. بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر اعظم کینیڈا، پرائم منسٹر ٹروڈو سے اپیل کروں کہ وہ بہت پروگریسو آدمی ہیں، بہت انلائٹنڈ آدمی ہیں. یہ ایک
बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा होता है आज उनके मुल्क में, और ऐसी इक्का दुक्का इतलात और जगहों से भी आ रही हैं. He should step up and he should step in. जिस तरह न्यूजीलैंड की वजीर आज़म ने जो क्राइस्ट चर्च में एक ट्रेजेडी हुई थी उस पर उन्होंने कदम उठाए और पूरी वहाँ फैमिली का, मुसलमानों का एतमाद बहाल हुआ कि एक इम्तहान है, उस माशरे का इम्तहान है जो बहुत अच्छा है, बड़ा सुलझा हुआ माशरा है. मैं समझता हूँ वो जो मुसलमान आज कनाडा में हैं उनके एतमाद को, उनके कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए उन्हें फिल फॉर इक़दामात लेने चाहिए. बहुत ही अच्छा हो अगर वो वहाँ चले जाएं और उनके जख्मों पर मरहम रख दें तो ये बहुत बड़ापन होगा. मैं दरखास्त कर सकता हूँ, हुक्म करने की तो पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन ये आजमाइश है. इस आजमाइश में मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कनाडा में रहने वाले जो फैमिली मुतासर हुई है, हम उनके गम में शरीक हैं. हमारी आंखें नम हैं बेशक, और आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं. मैं अपील करूंगा कनाडा में, टोरंटो में रहने वाले पाकिस्तानियों से, वो इजहार यकजहती के तौर पर इस फैमिली का साथ दें. और अभी नमाज जनाजे का फैसला होना है क्योंकि कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो महदूद होगा, लेकिन मैं अपील करूंगा कि जब गालिबन 14 तारीख को रिस्ट्रिक्शंस उठ रही हैं, अगर उन्हें पहले दफना दिया जाता है तो फिर उनके दफनाने के बाद इज़हार यकजहती के लिए टोरंटो में जो कम्युनिटी है वो गायबाना नमाज जनाजा में शरीक हो, और अगर इजाज़त मिलती है तो नमाज जनाजा में शरीक हो, ताकि वो तबके जो इस वक्त सहमे हुए हैं और वो दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया के खौफ में मुब्तला हैं, उन्हें हौसला मिल सके. ठीक. शाह साहब, अगर आप ये शेयर कर सकें, आपने तो डिटेल में शेयर किया, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ था इनका, और क्या पाकिस्तान में रिलेटिव्स हैं और उनसे भी क्या हम कांटेक्ट में हैं, या ऐसा कुछ अगर शेयर कर सकें? जी, उनके भाई से रब्ता हो चुका है. उनके भाई जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. ये खुद कोई, देखिए, ये प्रोफेशनल आदमी थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, और इनके और रिश्तेदार हैं वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं. कोई उनका कोई ऐसा नहीं था कि आप कहें कि किसी मजहबी वो चीज़ों में मुब्तला थे. सादा लोग थे, दीनदार लोग जरूर थे, मुसलमान जरूर थे. कभी उन्होंने अपनी जिंदगी अपना पुरअमन तरीके से रह रहे थे. उनको जो निशाना बनाया गया, बहुत अफसोसनाक है कि इनका ताल्लुक लाहौर से है. लाहौर की इनकी फैमिली हम ट्रेस कर रहे हैं. पता चला है कि गुलबर्ग में कुछ अजीज हैं इनके, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हम उनकी खिदमत कर सकते हैं और जिस तरह भी हम उनका गम बांट सकते हैं, हमें बांटना चाहिए. ठीक. शाह साहब, एक बात और, यूँ तो आपने कहा कि ये आपकी नज़र में बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, और कुछ ऐसे मुतालिबात भी इस वक्त सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं कि आपने तो कहा पुलिस मुनासिब बिहेव करे, लेकिन मुतालिबात ऐसे आ रहे हैं कि टेररिस्ट एक्ट भी लगना चाहिए. तो आपका भी मुतालिबा है? जी, मैं इस वक्त मैं नपी तुली बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब तक मुकम्मल रिपोर्ट सामने ना आ जाए कुछ कहना कब्ल वक्त है. तशवीश है, फिक्र है, दुख है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि हक़ाइक़ खुल के सामने आ जाए. ठीक है. शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच. और शाह साहब, आज जब बात शाह साहब की भी आवाज़ में मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, उनकी आंखें भी नम महसूस हुई, क्योंकि इस वक्त हर पाकिस्तानी
ان کے ساتھ موجود ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہے. جو پیارے چلے گئے, جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا 3 نسلیں چلی گئیں. بہت دکھ, بہت بڑا غم, یہ کرب کے لمحات ہیں جس کے متعلق ہم آج بات کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ تحقیقات بھی ہوں جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹ کریں, اور جو ایک بڑا معاملہ ہے اسلاموفوبیا, اس پر پوری دنیا کام کرے. اینی ویز جی, آگے بڑھیں گے, پروگرام میں ایک اور ٹاپک شامل کرتے ہیں. خدمت دہلیز ایپ یہ آئی اور چھا گئی. ایک ہفتے کے دوران 14,115 شکایات درج ہوئیں, جن میں سے 11,646 شکایات دور کر دی گئی ہیں. صوبے بھر میں 14 لاکھ لوگوں نے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا. کس نوعیت کی شکایات موصول ہوئیں, ایکشن کیسے لیا گیا, اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب نے. عثمان صاحب گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ جی, الحمدللہ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ سر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر تھوڑا سا شیئر کیجیے گا, یہ اسٹیٹس تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ 14,115 شکایات آتی ہیں اور 11,646 شکایات دور ہو جاتی ہیں. یہ واقعی دور ہو گئی ہیں یا کہ ان شکایات کو متعلقہ فورم پر بھجوا دیا گیا ہے ٹو ایڈریس؟ نہیں نہیں, میں ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خدمت آپ کی دہلیز پہ اپلیکیشن ہے یا یہ جو پروسیس ہے, یہ جو پروگرام ہے, اس پروگرام کے تحت بیسکلی ہم لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنی درخواستیں لے کے دفاتر میں جاتے تھے. کبھی کوئی آفیسر آپ سے ملتا تھا, کبھی کوئی نہیں ملتا تھا. جس کی کوئی اپروچ ہوتی تھی یا سرکار میں کوئی جاننے والا ہوتا تھا, اس کی اپلیکیشن تو کہیں پہنچ جاتی تھی. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپلیکیشنس کے ساتھ جو ہے وہ مایوسی کے ساتھ آگے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اپلیکیشن کو انٹروڈیوس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو اپنی جینوئن کمپلینٹس دینا چاہتے ہیں وہ اس اپلیکیشن کے تھرو تصویروں کے ساتھ اپنی کمپلینٹس جو ہیں وہ دفتروں کے چکر نہ کاٹیں اور ان کمپلینٹس کو سینٹرلی کسی نہ کسی جگہ پر. بالکل جی, نمبر 1. اچھا, دوسری بات یہ, اس اپلیکیشن کے تھرو ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ کمپلینٹ ریزولوشن تو آبویسلی انہی لوگوں نے کرنی ہے جو پہلے دفاتر میں نہیں ملتے تھے. اب جو مانیٹرنگ ان کی جا رہی ہے یا ان کو ہم بیسکلی دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ کتنی دیر میں کمپلینٹ ریزالو کرتے ہیں, نمبر 1. اور پھر وہ کمپلینٹ جو ریزالو کرتے ہیں اس کا لیول کیا ہے, اس کا سیٹسفیکٹری یا کوالٹی کا لیول کیا ہے. یعنی جس شخص نے کمپلینٹ دی ہے اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمپلینٹ ریزالو ہوئی ہے, اور پھر وہ اس کمپلینٹ کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیتا ہے کہ میری جو کمپلینٹ ہے اس پہ میں کتنا مطمئن ہوں. اچھا, اب بنیادی طور پر 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو کمپلین رجسٹر ہو گئی, دوسرا اس کمپلین کا ریزولوشن ہو گیا, اور تیسرا پھر اس کی کوالٹی ہو گئی. سب سے پہلے جب رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس میں ہم بنیادی طور پر 3 دن کے اندر, میکسیمم جو ٹائم ہے وہ 3 دن کا ہے جس کے اندر اس کمپلین نے ریزالو ہونا ہے, اور بیانڈ 3 days اس کمپلین نے پھر ایونچولی وہ ایسکلیٹ کر جائے گی اور نیکسٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائے گی. ہم نے لاہور کے اندر یہ کیا ہے کہ ہم اس کو 3 دن پر بھی نہیں جانے دے رہے. ہم نے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا ہے جس میں ہم بیٹھ کے اس کمپلین ریزولوشن کو ان ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں اور ان سے پھر پوچھ رہے ہیں کہ بھی اس میں 3 دن والا کیا ہے, اس میں 1 دن والا کیوں نہیں ہے, یا یہ 1.5 دن میں یا 2 دن میں کیوں نہیں ہو سکتی. سو ایک تو یہ کہ ہم اس انٹرفیس کے تھرو وہ 3 دن تو سسٹم نے میکسیمم الاؤ کیے ہیں. فار انسٹنس کوڑا ہے, کوڑا تو روز اٹھانا ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں نے اس گلی کا کوڑا 3 دن میں اٹھانا ہے تو 3 دن میں تو پھر 3 دن کا کوڑا ہو جائے گا, پھر آپ اس کو مطلب جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. سو ایک انٹرفیس ڈیولپ کر کے ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہم اس کمپلین ریزولوشن کا جو ٹائم ہے اس کو کم کریں اور زیادہ سے زیادہ کم کریں. اور دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کمپلین ریزولوشن کی کوالٹی, اگر مثال کے طور پر آپ کی کمپلین ریزالو ہوئی لیکن آپ نے اس کو ایوریج ریٹ کیا ہے, سو اب یہاں پر بات ہم ختم نہیں کر رہے, ہم اس ایوریج ریٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے پھر دوبارہ سے اس کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو یوز کر رہے ہیں اور دوبارہ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمپلینٹ جو ہے اس ایوریج ریزولوشن کیوں ہوئی ہے. کیا کوڑا پورا نہیں اٹھایا گیا, کیا پانی صحیح طرح سے صاف نہیں کیا گیا, کیا اسٹریٹ لائٹ فنکشنل نہیں کی گئی, یا جو بھی کمپلینٹ کی نیچر تھی اس کی سیٹسفیکٹری لیول پورا کیوں نہیں. اس کنٹرول روم کا ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ سم ٹائمز ارریلیونٹ کمپلینٹس آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر صفائی کی کمپلینٹ ہے لیکن کسی نے کہہ دیا میری زمین پہ قبضہ ہوا ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ کمپلینٹ ہے جو کہ اس کمانڈ اینڈ کنٹرول انٹرفیس کے اندر یا یہ جو اس وقت خدمت آپ کی دہلیز پہ انٹرفیس ہے اس میں ایڈریس نہیں ہو رہی. سو ایٹ دا مومنٹ جو کمپلینٹس ہم رجسٹر کر رہے ہیں یا جو ایڈریس کر رہے ہیں ان کمپلینٹس کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے, ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ فیک ریزولوشن تو نہیں ہو رہی. دیکھیں جب بھی کوئی سسٹم آپ بناتے ہیں اس سسٹم کی کامیابی یا سکسیس یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنا اچھا مانیٹر کر رہے ہیں, کتنا اچھا ریویو کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک سسٹم ڈالا ہوا ہے جس میں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ بھی سبسیکوئنٹلی فلو کرے گی. جو اچھا کام کریں گے ان کو ریوارڈ ملے گا, جو اچھا کام نہیں کریں گے ان کے لیے پنشمنٹ آئے گی. تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس کو بیٹھ کے انالائز کر رہے ہو یا ریویو کر رہے ہو. تو یہ جو ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا ہے, اس سینٹر میں بیٹھ کے ہم ان تمام
اپلیکیشنز کو نہ صرف فاسٹ ٹریک کروا رہے ہیں بلکہ ان کی کوالٹی کو بھی امپروو کر رہے ہیں اور یہ انشور کر رہے ہیں کہ ایکچوئل جو اس کا اسپرٹ ہے خدمت آپ کی دہلیز پہ وہ اچیو کیا جا سکے. الحمدللہ ابھی تک کے جو نمبرز ہیں وہ نمبرز اچھے ہیں, اور جو جس طرح آپ نے کہا یہ ریزولوشن ہے, یہ بالکل نہ صرف ریزولوشن ہے بلکہ اس ریزولوشن کو مانیٹر بھی کیا گیا. اگر کسی نے فیک ریزالو کیا ہے, مثال کے طور پر کچھ ایسی بھی ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں کہ لوگوں نے کہا کہ فار انسٹنس کسی جگہ پر کوڑا پڑا ہوا ہے اور اس کی تصویر بھیجی, تو کسی دوسری جگہ کی تصویر اپلوڈ کر کے سسٹم میں شو کیا گیا کہ یہ کمپلین ہم نے ریزالو کر دی. یہ کمانڈ کنٹرول روم میں بیٹھ کے ہم نے اس کو بھی مانیٹر کیا اور اس کو بھی کریکٹ کیا. سو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوری کی پوری جو پروگرام بنا ہے یا جو سسٹم بنا ہے, اس کے تحت لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ نہ صرف وہ اپنی جو کمپلین کر رہے ہیں اس کو کوئی ریزالو کر رہا ہے بلکہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کے اس کو ریویو بھی کر رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اس کو یا جو لوگ ریزالو کرنے والے ہیں وہ اس کو مذاق لے رہے ہیں یا اس کو زیادہ سیریس نہیں. سر یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ حکومت کو آپ کو اس سسٹم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ضرور گئی. جس طرح آپ نے خود کہا کہ اگر ایک جگہ سے کمپلین آئی تو کسی دوسری جگہ کی جہاں پہ صفائی ہو گئی تھی وہاں کی تصویر دکھا دی گئی کہ کام ہو گیا, پھر آپ لوگوں نے چیک کیا, یعنی یہ ہوا. دیکھیں یہ ہوتا ہے, یہ ہمارے ہاں ہم نے بہت ساری اور جگہوں پر دیکھا ہے. میں نے ڈینگی میں دیکھا ہے, میں نے پولیو میں دیکھا ہے. جتنے بھی پبلک سروس کے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو ریویو نہ کر رہے ہو, مانیٹر نہ کر رہے ہو, تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو لیک آف نالج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اپلیکیشن یوز نہیں کرنے آتی, سو نیسسریلی وہ چیٹ نہیں کر رہے ہوتے. سم ٹائمز ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے ریزالو کرنی ہے. وہ کمپلینٹ ہو سکتا ہے انہوں نے جینوئنلی کسی اور جگہ کی ریزالو کی ہو, لیکن تصویر جو ہے وہ کسی اور غلط جگہ پر اور ہو صرف ایک کچرے کے معاملے پر ہے. سر صرف کچرے کے معاملے پر ہو رہا ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. آپ نے مثال کے طور پر اپنی گلی کی اسٹریٹ لائٹ کی تصویر بھیجی ہے کہ یہ اسٹریٹ لائٹ فنکشنل نہیں ہے, تو اس کی اسٹریٹ لائٹ آن کر کے اس کی تصویر کسی نے دوبارہ سسٹم میں اپلوڈ کرنی ہے کہ جی اسٹریٹ لائٹ ہم نے لگا دی ہے, یہ ٹھیک کر دی ہے. فار انسٹنس آپ نے تصویر بھیجی ہے کہ آپ کی سڑک پہ پانی کھڑا ہوا ہے یا آپ کے گھر کے باہر کو گٹر چوک ہوا ہوا ہے, تو اس کو صاف کر کے اس کی دوبارہ تصویر آنی ہے کہ جی وہ ٹھیک ہو گیا. سم ٹائمز یہ جو ریزولوشن یا جس کو ہم فیک جی بالکل وہ ایشوز جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں, جو روزانہ مطلب ہماری جو جتنے بھی پبلک سروس ڈلیوری کے محکمے ہیں ان کا کام ہے وہ کرنا, اور اس پہ لوگوں کو امپاور کیا جا رہا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کہیں ٹیلی فون کریں اور ان کا کوئی فون اٹینڈ نہ کرے, یا وہ کہیں درخواست لے کے جائیں اور وہاں ان کو پتہ نہ ہو کہ کون درخواست وصول کرے گا یا یہ کام ہی کس نے کرنا ہے, تو انہوں نے صرف اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, ریلیونٹ سیکشن کے اندر اپنی جو تصویر ہے یا شکایت ہے یا پرابلم ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے, اینڈ ود ان اے گیون ٹائم فریم وہ ریزالو ہوگی. اور اگر وہ ریزالو نہیں ہوگی تو اس کے پاس یہ آپشن موجود ہوگی کہ وہ اس کو نیگیٹو یا برا ریٹ کرے گا یا اس کا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ اکارڈنگلی اس طرح سے دے گا. جو آپ پہلے بات کر رہے تھے ریزولوشن والی, اس میں آپ نے کہا کہ سسٹم میں کوشش کی جاتی ہے غلط طریقے سے ریزالو کرنے کی. آبویسلی دونوں سائڈز ہوتی ہیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ ریزالو کر کے ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اور کچھ لوگ پرپسفلی بھی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے. اگر ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا, یہ ہمارا یہ جو پوری کی پوری ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی ایز سچ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, تو پھر لوگ سسٹم میں اس کو چیٹ کرنا بھی شروع کرتے ہیں. اور اس کو تبھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپرلی بیٹھ کے ریویو کر رہے ہوں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اس ایکٹیویٹی کو ریویو کر رہے ہیں. ابھی تک جتنی کمپلینٹس آئی ہیں ہمیں ٹو دا پوائنٹ پتہ ہے کہ کتنی فیک کمپلینٹس تھیں, کتنی کمپلینٹس کا ریزولوشن کس لیول کا ہوا ہے, جہاں بھی ایوریج ریزولوشن ہو. عثمان صاحب کتنے فیصد کمپلینٹس فیک تھیں ان 14,000 میں سے؟ دیکھیں جی اس وقت میرے پاس جو فیک کا نمبر ہے وہ فار انسٹنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو کمپلینٹس ہمارے پاس ریزالو ہوئیں اس کے اندر جو فیک کہہ لیں یا جس میں ایوریج کہہ لیں کہ رسپانس تھا, ان کا نمبر گو کہ اتنا بڑا نمبر نہیں ہے, لیکن ایسے ہے کہ میں آپ کو فار انسٹنس بتاؤں کہ پہلے جو ہمارے پاس اس وقت تک 31 تاریخ سے لے کے اب تک جو ٹوٹل کمپلینٹس کا نمبر ہے لاہور ڈویژن کا وہ 1461 کا ہے, جس میں سے 820 کمپلینٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی ریزالوڈ ہے اور سیٹسفیکٹری لیول کے ساتھ ریزالوڈ ہے. اس میں سے جو ارریلیونٹ تھیں, یعنی کہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صفائی کی کمپلینٹ کی جگہ پر کسی نے قبضہ کی کمپلینٹ جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے, تو وہ 324 تھیں. ان میں سے 4 ایسی کمپلینٹس تھیں جو کہ جن کا تعلق ہی ایکچولی خدمت آپ کی دہلیز پہ اپلیکیشن کے ساتھ نہیں تھا, اور 313 جو ہے وہ ابھی اس وقت انڈر پروسیس ہے. ان میں سے جن کمپلینٹس کو ہم نے ریویو کیا فار دا پرپزز آف دیئر کوالٹی,
ان کا جو جس طرح مثال کے طور پر اگر میں آپ کو صرف کل کی بات بتاؤں تو کل دن کے اندر ہمارے پاس جو لاہور میں ٹوٹل کمپلینٹس ریسیو ہوئی ہیں لاہور ڈویژن کے اندر وہ 140 ہیں، جس میں سے 81 جو تھیں وہ لاہور سے ریلیٹ کرتی تھیں، 26 شیخو پورہ سے، لائک وائز 25 قصور سے، اور 8 جو ہیں وہ ننکانہ صاحب سے کرتی تھیں. اس میں جب ہم نے ریزولوشن چیک کیا تو جو ایکچولی اچھی ریزالو ہوئی تھیں وہ 34 تھیں، اور جو ایوریج ریزالو ہوئی ہوئی تھیں وہ 13 تھیں. تو ان 13 کو جو ایوریج ریزالو ہوئی ہوئی تھیں ان کو ہم نے فالو اپ کروا کے ان کو ہم نے پھر ٹھیک کروایا، اور آج مطلب ہم اس کو دوبارہ ریویو کریں گے کہ جو ہم نے دوبارہ ریزالو کروائی تھیں اس پر لوگوں کا فیڈ بیک. بالکل ٹھیک ہے. فیڈ بیک فیک ریزالو جو ہوئی تھی کل 140 میں سے، وہ جو آپ نے نمبر پوچھا 140 میں سے جو فیک ریزالو ہوئی تھی وہ 6 ہوئی تھیں، 6 تھیں. تو یہ جو نمبر ہے یہ تھوڑا ہے، چونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو ریویو کر رہے ہیں، ہر روز ایک ڈفرینٹ یوزر انوالو ہوتا ہے، تو اس لیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. 140 میں سے 6 از اے لو نمبر. ٹھیک ہے، بہتر ہو رہی ہیں، اور جب یہ ہم روزانہ ریویو کیا کریں گے تو یہ 6 اور سے بہتر ہو جائے گا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ اس سے بھی 0 پر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ اور خدمت آپ کی دہلیز سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بڑھتے ہیں آگے. ایک اور اہم معاملہ صحت سے جڑا یہ معاملہ ہے. ہم تو یوں گھبرا رہے ہیں، ہم تو یوں پریشان ہیں کہ کووڈ بہت زیادہ رہا ہے. اب تو ہم نے دیکھا کہ 2.94 اس وقت پازیٹیوٹی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن along with کووڈ جو ایک نیا معاملہ سر اٹھا رہا ہے وہ ہے بلیک فنگس کا. یہ بلیک فنگس کیا ہے، یہ کیسے پھیلتی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، ہم اس کی بات کریں گے. رپورٹ اس طرح سے ہوا کہ غیر معیاری آکسیجن سلنڈرز کے استعمال سے کووڈ کے بعد بلیک فنگس بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے. کے پی کے دوسرے بڑے ہاسپٹل میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے 12 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے. رحم یوسف زئی کی رپورٹ آپ کو دکھائیں گے، then we'll discuss more about it. کورونا وائرس میں غیر معیاری آکسیجن سلنڈر کا استعمال ثابت ہو سکتا ہے خطرناک. اگر بر وقت آکسیجن سلنڈر کی صفائی نہ کی تو پھیل سکتی ہے ایک اور بیماری جس کا نام ہے بلیک فنگس. خیبر ٹیچنگ اسپتال کو ابھی تک 12 شکایتیں موصول ہو چکی ہیں. ہمارے ہاں ابھی جو ENT سرجن ہیں ان کے پاس کچھ کیسز آئے ہیں جو اس نے رپورٹ کیے ہیں کہ یہ کیسز جو ہے یہ چونکہ ان پیشنٹ میں جن کو کرونا ہوا ہے ان میں جو ہے یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسپتال ڈائریکٹر کو لکھے گئے خط میں ENT وارڈ کے انچارج نے واضح کیا کہ اسپتال میں صفائی نہ ہونے سے بلیک فنگس آکسیجن سلنڈر کی تہ میں موجود ہونے کا خدشہ ہے. اس بیماری کے لیے ایک ڈرگ اسپیسیفک جو ہے ایمفوٹیراسین ڈرگ یوز ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے اسپیسیفک ہے اور وہ کاسٹلی ہے بہت. تو پریونشن کے لیے طور پہ انہوں نے جو ہے ایک لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی جو اسٹرلائزیشن پروسیجرز ہیں پورے پروونس میں بلکہ پورے ملک پہ جو ہے اس کو جو ہے الرٹس ایشو کرنے چاہیے. اسپتال انتظامیہ نے زیر استعمال تمام آکسیجن سلنڈر کی صفائی کا فیصلہ کر لیا. کیمرمین ذکا اللہ کے ساتھ رحم یوسف زئی، سما، پشاور. یہ غیر معیاری آکسیجن سلنڈرز ان کا استعمال کتنا خطرناک ہے، آکسیجن سلنڈرز کی کوالٹی کنٹرول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس سمیت دیگر معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور کے بایو میڈیکل انجینئر یاور حیات صاحب نے. یاور صاحب تھینک یو ویری مچ. سر، یہ بلیک فنگس ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو غیر معیاری آکسیجن سلنڈرز ہیں ان کے استعمال سے ہوتا کیا ہے، کون بیماریاں پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے، اور یہ بلیک فنگس کیا زیادہ پھیل رہی ہے ان غیر معیاری آکسیجن سلنڈر سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام یاور حیات ہے اور میں بایو میڈیکل انجینئر ہوں KTH ہاسپٹل خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ بلیک فنگس ہے کیا. بلیک فنگس جو ہے پوسٹ کووڈ پیشنٹس میں کافی کامن ہے. اور یہ کامن کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیورنگ کووڈ جو پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس میں موسٹلی اسٹیرائڈز اور ایسے دوائیاں دی جاتی ہیں جس سے امیون سسٹم آپ کا کم ہو جاتا ہے. تو امیون سسٹم کم ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈیزیز جو ہیں وہ زیادہ اس پہ اثر کرتی ہیں باڈی پہ. تو اس ڈیزیز میں جو کامن ہے وہ ہے بلیک فنگس. بلیک فنگس جو ہے وہ سپورز جیسے ایٹماسفیئر سے یا انوائرمنٹ سے یا اکوپمنٹ سے یا سلنڈر ہے. سلنڈر از اے کاز، مطلب ایک ہی اس کاز میں ہے، مطلب ایک جو سورس ہے وہ سلنڈر ہو سکتا ہے. اور موسٹلی جو یہاں پہ KTH میں پیشنٹس ہیں 106 پیشنٹس ہوتے ہیں، مطلب ٹوٹل بیڈز جو ہیں 106 ہیں کورونا کے. اس میں 106 آؤٹ آف 106 ہی مطلب سینٹرلائزڈ آکسیجن پہ ہیں. سینٹرلائزڈ آکسیجن میں یہ ہے کہ میڈیکل گریڈ لیکوڈ آکسیجن آتا ہے، یہاں ٹینک فل ہوتا ہے اور وہ 99.5% پیور ہوتا ہے. تو وہ فلو کرتا ہے اور کنورٹ ہوتا ہے گیس میں. تو گیس پھر تھرو ہر ایک بیڈ پہ وہ ڈیلیور ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو بھی سارے پیشنٹس ہیں وہ سارے کورونا پیشنٹ جو ہیں وہ سارے سینٹرلائزڈ آکسیجن پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو موسٹلی سورس بنتا ہے وہ جو لوکل لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں سلنڈرز، وہ بازاروں سے سستا لے لیتے ہیں سلنڈر جو یوزڈ ہوتا ہے، جس کو پینٹ کیا جاتا ہے. پینٹ کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا کرائم ہے.
اور پینٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ نیا لگے، اور بیسیکلی وہ ہوتا ہے پرانا، تو اس میں انٹرنل کروژن ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو بھی سلنڈرز ہیں ہم نے جو پرچیز کیے ہیں اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ آیا باقاعدہ، جو کہ اس میں ہائیڈرولک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، 3600 PSI تک اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. نہیں سر ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے آپ اپنے سسٹم سے متعلق بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس ویری گڈ، بٹ کیونکہ سر ظاہر ہے وقت کم ہے، میں اس لیے چاہ رہا ہوں اگر آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، کیونکہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، پینٹ ہوا ہوتا ہے سلنڈر میں، ذرا گائیڈ کریں سر لوگوں کو جو کہ اس وقت مارکیٹ جاتے ہیں، آکسیجن سلنڈر لے کر گھر آ جاتے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے، تو وہ کیا کریں، کن باتوں کا خیال رکھیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں گھروں کے لیے اگر سلنڈر لے تو وہ ایک ایسے فرم سے لے جو کہ سول ڈسٹریبیوٹر ہے سلنڈرز کا، اور جو امپورٹ کرتے ہیں نیو سلنڈرز، بجائے اس سے کہ آپ جائیں پیسوں کو دیکھیں. مطلب نیو سلنڈر کی کاسٹ جو ہے آپ کی 22,000 ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 8,000 10,000 تک مل جائے، تو وہ یوز سلنڈر ہوتا ہے جس کو پینٹ کیا جاتا ہے، جو اندر سے اس کی جو کروژن ہوتی ہے اس کو مطلب چھپا دیتے ہیں، تو یہ بھی کرائم ہے. یعنی سر اس کو میں یوں سمجھوں سر کہ ہر بار نیا سلنڈر لینا ہے سر، یہ تو بہت کاسٹلی ہو جائے گا. نہیں ہر بار نیا نہیں، جو فرسٹ ٹائم جو لیتے ہیں تو نیا سلنڈر ہی لینا چاہیے. اور سلنڈر کی جو لائف ہے مطلب 5 سال بعد سلنڈر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس ٹیسٹنگ میں جو ہے ہائیڈرولک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور انٹرنل انڈوسکوپک جو ہے اس کا کیمرے کے تھرو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کروژن وغیرہ تو نہیں ہے. اچھا، تو 5 ایئرس کے بعد اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ ویلڈ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ پاکستان آکسیجن جو ہے وہ یہ ٹیسٹنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی سر اس سے میں یوں سمجھوں کہ جو ایک تو یہ بات ہے کہ نیا سلنڈر آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے جو پہلی بار خرید رہے ہیں نیا سلنڈر لیں، دوسری بات یہ کہ 5 سال بعد ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو یعنی جہاں پر ہم جائیں سلنڈر لینے کے لیے ان سے پوچھیں کہ سلنڈر ہے آپ کے پاس، سرٹیفکیٹ ہے. بالکل، یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. جیسے آپ نیا سلنڈر لے کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ آئے گا. ان 2 پوائنٹس کے علاوہ اگر کوئی چیزیں سر پلیز وہ بھی شیئر کر دیں ان 2 پوائنٹس کے علاوہ. اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ اس میں جو آکسیجن ریفل کر رہے ہیں آیا وہ میڈیکل گریڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو آکسیجن ہے وہ انڈسٹریل گریڈ بھی آتا ہے جو انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے. تو یہ مطلب خیال رکھا جائے کہ جو آپ سلنڈر اس میں آکسیجن ریفل کر رہے ہیں وہ آیا میڈیکل گریڈ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ میڈیکل گریڈ اور انڈسٹریل گریڈ میں ڈفرینس ہوتا ہے. پیورٹی جو ہے میڈیکل گریڈ کی ہوتی ہے 99.5% پیورٹی ہوتی ہے اس کی، اور جو انڈسٹریل گریڈ ہوتا ہے وہ اس کی ذرا کم ہوتی ہے. تو کیا ہاسپٹلز اس کا خیال رکھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کا کہ جو آکسیجن فل ہو رہی ہے وہ کیسے، because آپ نے کہا سینٹرلائزڈ سسٹم ہے. ایگزیکٹلی ہماری جو ہے یہاں پہ موسٹلی تو پیشنٹ سارے سینٹرلائزڈ ہیں، پر جو بھی سلنڈرز یوز ہو رہے ہیں جہاں پہ مطلب ایسے وارڈز ہیں جہاں پہ سینٹرلائزڈ آکسیجن نہیں ہے تو وہاں پہ سلنڈر یوز ہو رہے ہیں، پر وہاں پہ مطلب کورونا پیشنٹس نہیں ہیں، وہ بیسک جو عام پیشنٹس ہیں مطلب لنگ ڈیزیز کے. تو وہاں پہ ہماری جو ریفلنگ ہوتی ہے وہ ہے میڈیکل گریڈ کی ریفلنگ ہوتی ہے، 99.5% میڈیکل گریڈ آکسیجن ہوتا ہے. وہ یہاں پہ ایک پلانٹ ہے پاکستان آکسیجنز کا، اس میں میڈیکل گریڈ جو آکسیجن ہے وہ ریفل کیا جاتا ہے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملات رپورٹ ہو رہے ہیں بلیک فنگس کے، یہ ہاسپٹل میں جو پیشنٹس ہیں ان سے نہیں ہو رہے، یہ گھروں میں جو لوگ موجود ہیں جو نہیں وہ ان سے نہیں ہو رہے. اچھا وہ ان سے نہیں ہو رہے، یعنی یہ وہاں رپورٹ ہو رہا ہے جہاں پہ پیشنٹ گھر پر تھا، آپ سلنڈر باہر سے لے کر آئے، آپ نے چیک نہیں کیا، سرٹیفکیٹ چیک نہیں کیا، میڈیکل گریڈ آکسیجن اس میں موجود نہیں تھی. تو سر اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے، سر انتظامیہ کیا کر رہی ہے چیک کرنے کے لیے، کیونکہ ایک عام شہری کو معلوم نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ اگر ہے مطلب جو بھی ہے جو سلنڈرز ہیں وہ ٹیسٹ مطلب جو بھی یہاں پہ مارکیٹس میں مل رہی ہیں ان کو سب سے پہلے دیکھا جائے ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹڈ ہیں. اور یہ ظاہر ہے یہ حکومت کو اور انتظامیہ کو چیک کرنا ہوگا، کیونکہ ایک عام شہری کو تو صرف یہ پتا کہ اپنے پیشنٹ کی زندگی بچانی ہے، سلنڈر لے کر آنا ہے، آکسیجن چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، آپ ساتھی اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بڑھتے ہیں جناب آگے. آج ہے نیشنل اوشن ڈے. زمین کی 50 سے 80% زندگی سمندر میں ہے. یہ سمندر انسانوں کی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور آج 8 جون عالمی یوم سمندر منایا جا رہا ہے. اہم بات یہ کہ حیاتیات کا 80% انحصار سمندر پر ہے. 70% آکسیجن سمندر پیدا کرتے ہیں. تقریباً 3 ارب لوگوں کی روزی روٹی بھی اسی سمندر سے جڑی ہے، مگر اس کے صرف 1% حصے کو قانونی تحفظ حاصل ہے. سمندر میں نقصان دہ کائی، اس کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے. سمندری حیات ختم ہو سکتی ہے، صرف اس وجہ سے نہیں جو ہم اس میں پلاسٹک اور ویسٹ ایڈ کرتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی. سمندری خوراک زہر آلود جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جو ویسٹ ہے اس کی وجہ سے.
کیونکہ سمندروں کی زندگی میں ہماری زندگی ہے تو اس کی حفاظت میں ہمارا تحفظ ہے. سمندر کے عالمی دن پر اس اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرس کموڈور علی عباس صاحب. السلام علیکم. گڈ مارننگ سر. وعلیکم السلام. آئی ہوپ میں نے کچھ پوائنٹس ٹھیک بتائے ہیں. جی بہت اچھا ڈیٹا. تھینک یو ویری مچ سر. سر یہ بتائیں تھیم کیا ہے فار دس 2021 ورلڈ اوشن ڈے کا تھیم ہے دی اوشنز لائف اینڈ لائیولیہڈ. اوکے, لائف اینڈ, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس کا سمندر کا تعلق زندگی سے. بے شک. اور زندگی اور لائیولیہڈ کیا ہے, جو ضروریات زندگی ہے, یعنی وہ معاش, یعنی وہ ضروریات جس سے زندگی کو سسٹین کیا جاتا ہے. تو یہ لائف اینڈ لائیولیہڈ جو ہے وہ اس سال کا تھیم ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے آسپیسز میں یہ دن منایا جاتا ہے 8 جون کو. رائٹ. سمندر ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے, سمندر ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے, زندگی دے رہا ہے, زندگی دے گا, لیکن ہم سمندر کو تو زندگی نہیں دے رہے. ہم سمندر کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم سمندر کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم سمندر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس دن کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ہیومن ایکٹیویٹی کے اوپر یا ان ایکٹیویٹیز کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے جو سمندر کے لیے نقصان ہے. اچھا, میں اس بات سے آنے سے پہلے آپ نے کافی ایلیبریٹ طریقے سے آلریڈی سمندر کی افادیت بتا دی, لیکن میں تھوڑا سا اس پہ مزید ڈویل کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز یا یہ ایجنسیز یا اب جو جتنا بھی لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے, اس سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمندر کی اہمیت کو اجاگر کر دیا. کسی کم از کم 32 دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا سمندر کا, اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ 3 چیزوں کے ساتھ نتھی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ تاکہ اس میں سے آپ روزی تلاش کر سکیں, آپ تازہ گوشت, مچھلی وغیرہ, اور اپنے آرنامنٹس, پہننے کی چیزیں آپ کریں, اور معدنیات یا خزانے, اور اللہ کا فضل تلاش کریں. یعنی اس سے بڑی تو بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے تو سمندر ہے. اس کے بعد ساتھ ہی ذکر ہے کہ یہ جتنے بادل ہیں, ہوائیں ہیں, جو زندگی ارتھ پہ زندگی کا ذریعہ ہے, یہ سمندر کے ساتھ جڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی اس کرۂ ارض پہ جتنی بایو ڈائیورسٹی ہے یا کلائمیٹ کنٹرول ہے, وہ سب کچھ سمندر کے ساتھ ہے. اور اس کے اندر بیش بہا, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, اور بیش بہا اللہ تعالیٰ نے اس میں خزانے چھپائے ہیں جو لوگوں کو, تو یہ کامن ہیریٹیج ہے آف مین کائنڈ. تو اس لیے زیادہ نہایت ضروری ہے کہ ہمارے جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سمندر کے لیے نقصان دہ نہ ہو. سمندر کے اندر جو آبی حیات ہے, جیسے مچھلیاں ہیں, اور پتہ نہیں اتنے اقسام کی آبی حیات ہے جتنا ابھی تک ہم نے کاؤنٹ بھی نہیں کیا. تو اس کے اوپر چیلنجز کیا ہیں کہ ہم جتنا بھی ویسٹ سب کچھ بھیج رہے ہیں, اور نہ کہ کیمیکل بھیج رہے ہیں, اس کے اندر ڈال رہے ہیں, اور ایسیڈک اور ٹاکسک مٹیریل ڈال رہے ہیں, جس سے اس آبی حیات کو بہت بڑا خطرہ ہے, نقصان ہے. اس کے علاوہ ایک اور سمندر کی بہت بڑی اہمیت, جو اگین میں قرآن سے بھی ریلیٹ کروں گا, کہ جہازوں کا چلنا اور تجارت. پاکستان ایک بہت بلیسڈ اور خوش قسمت ملک ہے کہ ہمارے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی ساحلی پٹی ہے, اور اس کے ساتھ سمندر جڑا ہوا ہے, جو بہت سے ممالک کو بھی میسر ہے, لیکن سب ممالک کو میسر نہیں ہے. بہت سے لینڈ لاکڈ کنٹریز ہوتے ہیں. تو ہمیں نہ صرف یہ ہم بڑا فائدہ ہمیں میسر ہے, بلکہ ہماری ساری تجارت, جو 90% سے زیادہ تجارت ہے, وہ سمندر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جتنا ہمارا انرجی سپلائیز ہیں, یا تیل ہے, یا کھانے پینے کا تیل ہے, یعنی جس کو ایڈیبل آئل کہتے ہیں, یہ سب جو کہ ضروریات زندگی, یہ سب سمندر کے راستے آتا ہے, اور اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے. اس کے علاوہ جو کوسٹل کمیونٹیز ہیں, ان کے روزگار وہ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے غریب فشرمین, مچھیرے, وہ مچھلی, اور چونکہ ہماری جتنی مچھلی پکڑی جاتی ہے وہ ساحلی پٹی سے زیادہ تر نزدیک ہے, تو اس لیے پولوشن کا زیادہ اثر اس پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ جائیں ہمارے مچھلی جہاں پہ فش ہاربرز ہیں,
یا جہاں پہ مچھلی آف لوڈ ہوتی ہے یا ان لوڈ ہوتی ہے، اور جو ہمارے پریزرویشن کے یا اس کو ویلیو ایڈیشن کی انڈسٹری ہے، وہاں پہ اگر جائیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی گندگی ہے اور اتنا وہاں پہ کسی قسم کی SOPs کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس لیے وہ بالکل یہ بہت زیادہ جو ہماری اکانومی کو ترقی دے سکتی ہے فشری ایکسپورٹ، اس کے اوپر بہت سے ممالک نے اس وجہ سے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ ہمارے ہائیجینک طریقے سے ہم وہ سارا کام نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کیونکہ وقت میں بس ایک بات میں اور ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے، سجیسٹ کیجئے لوگوں کو، سننے والوں کو، ہر پاکستانی کو کہ جو چاہے کراچی کا شہری ہو چاہے نہ ہو، وہ اس سمندر کے تحفظ کے لیے، آب حیات کے تحفظ کے لیے اپنے طور پر انفرادی حیثیت میں کیا کر سکتا ہے؟ نہ صرف میں یہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انفرادی حیثیت میں، بلکہ حکومت وقت اور جو انڈسٹری ہے، بالکل ٹریٹڈ واٹر ہونا چاہیے۔ جی سب سے پہلے جو انتظامی لوگ ہیں، حکومتی ادارے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو انڈسٹری ہے ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر وہ قوانین لاگو ہوں تاکہ وہ انٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ سمندر میں نہ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ دیکھیں کہ پلاسٹک جو ہے، پلاسٹک کا استعمال ہماری زندگی میں اتنا زیادہ ہو چکا ہے پچھلے 30-40 سال سے کہ ہم ہر چیز کو، تو ایسی کوئی پلاسٹک کی مصنوعات نہ خریدیں، خاص طور پر جن کو ہم کہتے ہیں سنگل یوز، یعنی جو ایک دفعہ استعمال کر کے شاپر میں ڈالا اور شاپر پھر آپ نے پہن لیا۔ ایسے تھیلے استعمال کریں، ایسے شاپر استعمال کریں جو ری یوزیبل ہوں، اور جتنا بھی آپ کا ویسٹ ہے اس کو اس طرح نہ پھینکیں کہ جہاں سے کسی اس کا خطرہ ہو، تو پراپر ڈسپوزل کا طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ، وقت بڑا کم تھا اس کے لیے معذرت، لیکن ظاہر ہے یہ ٹاپک ایسا تھا اس پہ بات کرنی بھی ضروری، لیکن تو یہ سر کا پیغام بڑا ضروری، بڑا اہم، کہ پلاسٹک کا استعمال کم کرنا ہے، تبھی ہم سمندر کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں، کیونکہ پولوشن ہو چکی ہے بہت زیادہ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جناب۔ پنجاب پولیس اپنے اہلکاروں کی ذہنی صحت پر اب نظر رکھے گی۔ IG پنجاب نے پولیس اہلکاروں کی ذہنی صحت کی پروفائلنگ کا حکم دے دیا ہے۔ اہم اجلاس ہوا، اس میں ذہنی صحت کی جانچ کے لیے مستقل پروفائلنگ اور ڈرگ ٹیسٹنگ کرنے، جبکہ دماغی طور پر مسائل کا شکار رہنے والوں کو فیلڈ اسائنمنٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور اہم فیصلے ہوئے ہیں، ذہنی صحت پر بات ہوئی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اس پر ڈسکشن کریں گے DIG پنجاب پولیس سہیل سکھیرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر بہت اہم اجلاس، یہ بتائے گا کہ یہ خیال کیسے آیا کہ ذہنی صحت کی پروفائلنگ بہت زیادہ ضروری ہے؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ کو لگا کہ ڈیو ٹو دیز ایشوز، مینٹل سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہمارے اہلکار؟ جی تھینک یو ویری مچ، اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو جب سے انعام غنی صاحب نے چارج لیا ہے، ہمارے جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، تو پہلا جو پرائمری آبجیکٹیو تھا وہ پبلک سینٹرک پولیسنگ کا تھا کہ پولیس جو ہے وہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور جو ایک ہمارے ذمے چیز لگتی ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ میں ایشو ہے اور ہم ہیلپنگ نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو جب یہ چیز سامنے آئی تو اس میں سرٹن جو فیکٹرز تھے وہ بھی سامنے آئے کہ پولیسنگ از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب، اسٹریسفل ہے، جیسے ابھی آپ نے خود بتایا ہے۔ تو اس میں جو ورکنگ آورز لمبے ہیں، چھٹی نہیں ہوتی تھی، اور پھر سیلریز کے تھوڑے سے ایشو ہیں۔ اب الحمدللہ گورنمنٹ ہمیں بہت سپورٹ کر رہی ہے اور جو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ورکنگ آورز سے چھٹی نہیں ہوتی تھی، تو سب سے پہلے پھر IG صاحب نے یہ مینڈیٹری کر دیا کہ ایک دن جو ہے وہ چھٹی ہفتے میں ضرور ہوگی فار ایوری پولیس آفیسر۔ تو یہ ریئلائز اس طرح کیا گیا کہ جب ہم نے انالیسز کیے، ہماری فیملیز بھی سفر کرتی ہیں، ہم لوگ دن رات کام کرتے ہیں، تو اس میں جو ایک فیکٹر آیا تھا وہ یہ تھا کہ جب پولیس یا کوئی شخص بھی انڈر سٹریس کام کرے گا اور اسے ڈپریشن ہوگا یا
وہ ذہنی دباؤ پہ میں کام کرے گا تو نیچرلی وہ اپنا بیسٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے گا، اور جو خود مینٹلی ڈسٹرب ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کر سکے گا، اور ان کو جو ہمارا پرائمری آبجیکٹیو ہے کہ انہیں سہولت دی جائے اس میں بھی پھر نیچرلی اس کی وہ پرفارمنس نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، یہ تھوڑا سا شیئر کیجیے گا پلیز، یہ جو آپ نے کہا کہ سٹریس، میجر فیکٹر سٹریس کا کیا ہے؟ سیلری ہے، پرسنل ایشوز ہیں، کام کا لوڈ ہے، حالات ہیں، لوگوں کا رویہ ہے، کیا ہے؟ یہ آپ نے خود اس کو بہت خوبصورتی سے نریٹ کیا، یہ تمام فیکٹرز ہیں۔ اوکے، اس میں فائنینشلی بھی لوگ زیادہ ہمارے جو ہیں وہ کمپرومائز بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور انہیں پیرنٹس سے سپورٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے فائنینشیل اسٹریس ہوتا ہے، فیسز بچوں وغیرہ کی۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں فیسوں میں تھوڑی سی بریک دیں، پنجاب کالجز نے اس سے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے، اسی طرح دوسرے انسٹیٹیوشن سے بھی ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا ریلیف خرچوں میں مل جائے۔ اور اس کے علاوہ جب ورکنگ آورز جیسے میں نے عرض کی زیادہ لمبے ہیں، پھر ہمارے ایک اور ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو ایک جنرل ریسپیکٹ فار لا ہے، دیٹ آلسو از ناٹ ویری ریمپنٹ کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ریسسٹ کرتے ہیں، ایون وہ کوئی اشارہ بھی کاٹے گا تو وہ بھی اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں سے دبا۔ بالکل بالکل، یہ بات درست ہے سر، آپ کی وجہ ہے اس کی وجہ سے بھی اسٹریس ہوتا ہے۔ سر مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا رجحان بھی سامنے آیا ہے، تھوڑا سا ہارڈ کوشچن ہے، کہ سوسائڈل تھاٹس آئے ہوں پولیس اہلکاروں کو، ایسے معاملات سامنے آئے ہوں کہ سوسائڈ کا خیال آیا ہو؟ بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ سم ٹائمز جب لوگ بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں تو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ دے ریسورٹ ٹو سوسائڈ، اور ایسے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہوئے ہیں، اور دس واز آلسو ون آف دی فیکٹرز جس نے پھر اس کو ٹریگر کیا۔ ایون دو کہ ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں اور ہم پہلے بھی اوکیجنل ان کے جو ہے پروفائلنگ ہوتی تھی ہمیشہ سے، اسپیشلی جب لوگ VVIPs کے ساتھ ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں یا کسی سینسٹیو جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کو ضرور انٹرویو کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی انعام غنی صاحب نے اس چیز کو بالکل وہ امپیریٹو کر دیا ہے کہ جو بھی ہم لوگ پولیس اسٹیشن میں لوگ کام کر رہے ہیں، پولیس لائنز میں ہیں، تو ان کی پروفائلنگ ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پروفائلنگ ہوگی تو اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ ایشو کیا ہے اور اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ سر یہ بہت اہم قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، بڑا سیریس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، مینٹل اسٹریس، انگزائٹی۔ تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔ کوئک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ نیا دن میں ایک بار پھر خوش آمدید اہم خبر آپ کو دیں گے۔ سندھ رینجرز اور کسٹم حکام کی جیکب آباد میں کارروائی، نان کسٹم پیڈ اشیاء کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اہم خبر کی ڈیٹیلز لیں گے سما کے نمائندے شاہ نواز قادری سے۔ شاہ نواز، اہم خبر ہے، ڈیٹیلز دیجیے گا۔ بالکل، سندھ رینجرز اور یہ کسٹم حکام کی جانب سے یہ مشترکہ کارروائی کی گئی ہے۔ ایک کارروائی جیکب آباد میں کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران جو ہے ٹرک کی تلاشی میں نان کسٹم پیڈ جو اشیاء ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں۔ نان کسٹم پیڈ اشیاء کے میں جو کوئٹہ سے ملتان فروخت کی جا رہی تھی، جبکہ کسٹم حکام یہ بتاتے ہیں کہ نان کسٹم جو اشیاء کی قیمت ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ برآمد کیے جانے والے جو سامان ہے اس کو کسٹم کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ شکریہ شاہ نواز، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے۔ پروگرام کے ابتدا میں آج ہم نے بات کی تھی اونٹاریو میں ٹرک سوار جس نے مسلم خاندان کے 5 افراد کو کچل دیا۔ ابتدائی طور پر پتہ یہ چلا کہ حادثے کا شکار ہونے والا خاندان پاکستانی نژاد تھا، اور چند منٹ پہلے جب شاہ محمود قریشی صاحب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ لاہور سے تعلق ان کا بتایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کے نمائندے خصوصی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ اور اسلاموفوبیا جس سے متعلق عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں مختلف فورمز پر کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اس افسوسناک کربناک واقعے پر جو ہے جو شہداء کے لواحقین ہیں ان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور جو زخمی ہیں ان کی
صحت یابی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اہل مغرب، امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک، مسلم ممالک اس طرف توجہ کریں اور اسلامک فوبیا جس کو جو ایک دہشت گردی کی شکل ہے، بالکل جو ایک دہشت گردی ہے، اس کو جس انداز سے پوری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپی ممالک میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، آج کینیڈا میں جو ہے، تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری انسانیت کے ناطے جو ہے دنیا کے امن پسند ان انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف جمع ہو جائیں۔ اور میں امید کرتا ہوں جیسا کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ کینیڈا کے لوگ اسی طرح نکلیں گے جس طرح نیوزی لینڈ کے لوگ نکلے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت کے ناطے جو ہے یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ کینیڈا کی حکومت، کہ کینیڈا کی عوام وہ اس انتہائی دردناک اور افسوسناک اور دہشت گردی کے واقعے کی مذمت میں نکلیں گے اور جو مظلوم خاندان ہے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اسلامک فوبیا کے نام پر جو اسلام سے چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں، اسلام ان سے بری ہے۔ اسلام امن کا نام ہے، اسلام رواداری کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔ اسلام تو جنگ کے میدان میں بھی سبز گھاس کو روننے اور سبز پتوں کو نہ کاٹنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ جو دین جو ہے سلامتی، جس کا نام ہی سلامتی ہے، اس کو ٹیررزم سے جوڑنا یا انتہا پسندی سے جوڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو کینیڈا کا واقعہ ہے یہ بڑا ہی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ بے شک دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب ساتھ رہے گا ایک اور اہم معاملہ بھی ہے، اس پر بھی آپ سے آج ہم نے رہنمائی لینی ہے، وہ ہے کووڈ سے بچاؤ کی ویکسین۔ کیا کووڈ سے بچاؤ کی ویکسین ایک سازش ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا کوئی انسانوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ یہ ایک اور سوال سامنے آیا۔ ایک اور سوال بھی آیا کہ کیا ویکسین کے ذریعے جسم میں کوئی خفیہ چپ لگائی جا رہی ہے؟ کیا انسانوں کو کنٹرول کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا ویکسین لگوانے والا 2 سال میں مر جائے گا؟ ایک سوال آتا ہے، ایک اور سوال آتا ہے، سوالوں پر سوال آتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ یہ وہ سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پر زیر گردش رہے ہیں۔ یہی سوالات مختلف حلقوں میں موضوع بحث بھی بن رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ان خدشات کے باعث ویکسین لگانے سے کترا رہی ہے۔ اس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کریں، لیکن پاکستان کے چند شہریوں کی رائے آپ کو سنواتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کو کتنا ضروری وہ سمجھتے ہیں، اور کیا انہیں کبھی کسی نے ویکسین لگوانے سے منع کیا ہے؟ یہ سوال ہم نے کیا، کیا جواب تھا ذرا سنیے۔ بیماری سے بچنا چاہیے، اپنی حفاظت آپ کرنی چاہیے، ویکسین لگوانا لازمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین کی جو افواہ اڑی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے کہ یہ 2 سال بعد بندہ مر جاتا ہے، لیکن اب جو ویکسین کی جو صورتحال جو موجودہ چل رہی ہے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہو گئی ہے، یہ لگوانی چاہیے اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ صحت چاہیے، زندگی چاہیے تو ویکسین ضروری ہے، کیونکہ بیماری اتنی گندی آئی ہوئی ہے کرونا، اس میں بچنا بندے کا محال ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ احتیاطی تدابیر ہیں یہ حکومت کر رہی ہے۔ آج پیسوں سے نہیں لگ رہی، فری میں لگ رہی ہے، کل آپ کو مول لے کے لگوانی پڑے گی، تو بہتر یہ ہے کہ لگوا لیں۔ لوگوں کا ایک ورڈ آف ماؤتھ، مختلف ریومرز ہیں جی آپ 2 سال بعد فوت ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، یہ اسٹوپیڈیٹی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے جو آج کل لاس ہو رہا ہے سوشل لائف کا اور اپنی پاپولیشن لاس ہو رہا ہے، اس میں ویکسینیشن ہمیں کروانی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں وائرل ہوئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹس ڈرے ہوئے ہیں اس بارے میں کہ نہیں لگوانی ویکسین۔ ایز اے اسٹوڈنٹ ہر بچے کو لگوانی چاہیے ویکسین۔ اور میں پورے پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز 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 اپنے والدین کو خود کو ویکسینیٹڈ کروائیں، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی کا سوال ہے۔
الحمدللہ اب لوگ سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ لوگ یہ جان رہے ہیں، ہمارا ہر پاکستانی اب یہ سمجھ رہا ہے کہ جھوٹ کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ یہ جان رہا ہے، وہ یہ مان رہا ہے کہ ویکسین ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سینٹرز میں اب رش بھی نظر آتا ہے. جیسے ہم نے کل آپ کو دکھایا بھی تھا کراچی کا ایکسپو سینٹر جہاں پر رش تھا. جب ہم بات رش کی کرتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم سٹل کچھ لوگ تو ہیں جو ابھی بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ جھوٹ فوراً پہنچ جاتا ہے، پروپیگنڈے کا شکار لوگ فوراً ہو جاتے ہیں، کانسپریسی تھیوری کو فوراً سچ سمجھ لیتے ہیں، اور جو بار بار ہم سچ بات کہتے ہیں، جو حکومت کہتی ہے کہ ویکسین ضروری ہے، لگوانی ہے، ویکسین کے بغیر ہم اس وائرس کا پھیلاؤ روک نہیں سکتے، وہ چیز ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پیچھے ہے. جس پر بات بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ پیچھے، جس پہ بات ہوتی تھوڑی سی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، صرف موبائل پہ ایک میسج آتا ہے یا فیس بک پہ ایک سٹیٹس، وہ لوگ سچ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں. سر پہلی بات تو میں عرض کروں کہ میں سب عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنی سنائی بات کو، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا، یہ جو ہے یہ جھوٹ کو آگے پھیلانا ہے، بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پھیلانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس نے بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلایا تو اس نے جھوٹ کو ہی آگے پھیلایا، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اب دوسرا قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے آئے فاسق و فاجر تو اس کی تحقیق کر لو. کرونا ایک وبا ہے، دنیا بھر میں اس کا علاج دریافت نہیں ہوا. ویکسین آپ کو اس سے محفوظ بناتی ہے. اب جب اس کا علاج ہی یہ ہے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ خود بھی غیر محفوظ ہوں اور آپ سے اور لوگ بھی غیر محفوظ ہو جائیں، اس کا تو شریعت نے حکم نہیں دیا. شریعت تو کہتی ہے خود بھی محفوظ رہو اور دوسروں کو بھی محفوظ بناؤ. تو جب ڈاکٹر، اطباء، علماء، مشائخ، مفتیان سب یہ بات کہہ رہے ہیں تو چند جاہل جو ہیں جن کو نہ دین کا علم ہے، نہ ان کو طب کا علم ہے، نہ ان کو حقیقت کی دنیا کا علم ہے، وہ اگر اس پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. بھئی پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی چونکہ ویکسین بیچنی ہے اس لیے یہ کیا جا رہا ہے. اب دنیا کی پوری آبادی میرا خیال 10 ارب کے قرب و جوار میں، یا مجھے صحیح فکر تو نہیں لیکن چلیں ہم ایک آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ 10 ارب ہے، اور ویکسین کی قیمت کیا ہے، تو ایک دن میں جو پوری دنیا کا مالی نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. چاہے جائے کہ 2 سال گزرنے کو آ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر یا جو ہے واٹس ایپ میسج کے ذریعے، یہ جہلاء کا کام ہے، یہ کذاب ہیں اور ان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور لوگوں کو میں پھر عرض کروں گا کہ دنیا اسلام کے اہم ترین دارالافتاء جو ہیں وہ اس حوالے سے فتوے دے چکے ہیں. خود امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس ویکسین لگوا چکے ہیں، میں نے لگوائی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے لگوائی ہے، شیخ الازہر نے لگوائی ہے. تو لوگوں کو ویکسین کے لیے جانا چاہیے، لگوانی چاہیے. حکومت پاکستان نے ویکسین سینٹر میں ویکسین جو ہے وہ فراہم کی ہے، وافر تعداد میں موجود ہے. تو تعاون کرنا چاہیے لوگوں کو. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ بیرونی سفر کے لیے تو بغیر ویکسین کے آپ کا بیرونی سفر ہو ہی نہیں سکے گا. تو پھر اس وقت جو آپ بھاگیں گے اور ممکن ہے اس وقت جو ہے اس انداز سے آسانی نہ ہو، تو اس وقت گورنمنٹ کہہ رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان اور ہماری وزارت صحت کی ترجیح اول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جمعے کے جو خطبات تھے ان میں بھی اپیل کی گئی ہے. تو یہ لوگ جھوٹے پراپیگنڈوں پر یقین نہ کریں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ بنائیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پولیو کے حوالے سے کہا جاتا تھا، اور آج پوری دنیا کے اندر سے پولیو ختم ہو گیا، صرف رہ گیا تو 2 ملک ہیں کہ افغانستان اور پاکستان. تو لہٰذا پولیو کے قطرے بھی اپنے اولاد کو پلانے چاہیے اور یہ کرونا ویکسین بھی لگوانی چاہیے. اور حکومت کے ساتھ، اپنی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور انداز میں
ताउन करना चाहिए। बिल्कुल। अलामा साहब एक बात और बताइएगा, जानते बूझते जब हमें जो लोग एहतियात नहीं करते, वैक्सीन नहीं लगवाते, मास्क नहीं पहनते, और कुछ तो ऐसे कोविड पेशेंट हैं जिनको मालूम है, सिम्टम भी हैं, हम कोविड पॉजिटिव हैं, फिर भी लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि ये जानते हैं कि कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिसमें अहलियत है जान लेने की, फिर भी एहतियात नहीं करते। सर क्या ऐसे लोग अक़दाम कत्ल के मुर्तकिब होते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है उनके इस गफलत से किसी की जान जा सकती है। कुरान करीम कहता है, कुरान करीम में फरमाया गया कि मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो अगर आपको कोरोना का वबा मर्ज है और आप बाहर जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, आपसे कोई शिकार उसका हो जाता है, आप बच जाते हैं, वो मर जाता है, तो इस कत्ल के जिम्मेदार आप होंगे, आपने अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है। तो इसलिए खुद भी बचें, शरीयत कहती है खुद भी बचो औरों को भी बचाओ। तो इस मामले में और फिर अगली बात है कि भाई जब दुनिया भर के उलमा, मशाइख, मुफ्तियान सब कह रहे हैं कि ये लगवानी चाहिए, तो भाई अगर खुदा न खास्ता 1% भी अगर कोई इसमें ऐसी बात होगी तो वो मौलवी साहब जिम्मेदार है ना, वो मुफ्ती साहब जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ जो आज कह रहा हूँ आपको कि भाई आप जाएं वैक्सीन लगवाएं। अगर कोई खुदा न खास्ता गलत बात होगी तो उसकी जिम्मेदारी उन उलमा पर आएगी, उन अतिब्बा पर आएगी, हुकूमत पर आएगी, महकमा सेहत पर आएगी। आपको तो बात माननी चाहिए और ये खैर की बात है। और कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अच्छे कामों में ताउन करो और गैर शरई कामों में मुहासिब का किरदार अदा करो। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और अगर आपके बोलने से, आपके हाथ मिलाने से, आपके मुआनका करने से आपको या किसी को ये मर्ज लायक हो जाए तो आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आएगी। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने आप को सुस्ती और काहली से निकालिए और ये जुहला की बात मत सुनिए, आप अतिब्बा की बात सुने, आप उलमा की बात सुने। और ज़राए अबलाग को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह अभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बिल्कुल जगह जगह ये बात कहने और फैलाने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ये आइंदा जुमा जो आएगा, इस जुमे में भी उलमा जो है वो इस हवाले से बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो एक ज़िम्मेदार कौम है। हम इस मामले में अपना भरपूर जो हमारे लोगों का किरदार है वो अदा करना है और अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक। अलामा साहब, चूँकि आपने ख़ुद भी अभी कहा कि अगर किसी ने सफ़र करना होगा, किसी पाकिस्तानी ने बाहर जाना होगा, ज़ाहिर है उसके लिए भी चूँकि वैक्सीनेशन एक लाजमी जुज़ है, तो इसलिए हम इससे पीछे नहीं हट सकते जिन्होंने ट्रैवल करना है। तो चूँकि एक बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी ख्वाहिश तो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत होती है, हज का अब ज़ाहिर है हज होने वाला है, तो इससे मुताल्लिक कुछ चीज़ें अगर आप शेयर कर सकें, वैक्सीनेशन से मुताल्लिक क्या प्लान है? क्योंकि ज़ाहिर है कुछ वैक्सीन्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, जिसको लगवाने के बाद यहाँ से कोई जा सकेगा, वहाँ पर कितने पाकिस्तानी जा सकेंगे, कितने का हज इस वक्त होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि महंगा होगा, इससे मुताल्लिक अगर डिटेल्स आप शेयर कर सकें सर। देखिए, अभी तक तो सऊदी हुकूमत ने कोई तादाद या कोई चीज़ बताई नहीं है। ठीक है। ये ज़रूर कल नायब वज़ीर हज जो हैं उन्होंने कहा है कि अभी तादाद मुतय्यन नहीं है। और उससे पहले जो कायम मकाम वज़ीर इत्तलाआत हैं सऊदी अरब, उन्होंने कहा था कि कोरोना के रोज़ के बदलते हुए हालात की वजह से फ़ैसला जो है वो इस वजह से थोड़ा मुताख़िर हो रहा है कि रोज़ कोरोना की कैफियत दुनिया में बदल रही है। तो कल उन्होंने ये कहा है कि अभी कोई तादाद हतमी मुतय्यन नहीं की गई। वो जो एक वजारत सेहत की रिकमेंडेशन आई थी उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो जारी है, हतमी तादाद। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि वैक्सीन के बगैर कोई हज नहीं कर सकेगा, वैक्सीन ज़रूरी है। और दूसरी बात
जो हमारे यहाँ से है, तो मैं इंशाअल्लाह जब फैसला आ जाता है सऊदी हुकूमत का, हम बार बार बता चुके हैं इस हवाले से कि वजीर आज़म पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत हैं इमरान खान साहब की कि हुज्जाज और ज़ायरीन के लिए जो मुमकिन हुआ इंशाअल्लाह वो किया जाएगा और उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। ठीक है, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद से गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं जनाब आगे। और जब बात वैक्सीनेशन की हो रही है, जब बात कोरोना की हो रही है, तो ऐसे में ज़ाहिर है एक और टर्म यूज़ होती है विच इज़ लॉकडाउन या विच इज़ SOPs, विच इज़ के इसी टाइम लिमिट में आपने बाहर निकलना है, खाने पहले इजाज़त मिलती है खा लो, फिर कहते हैं नहीं टेक अवे कर लो, फिर कहते हैं टेक अवे भी नहीं होगा। अब तो खुशखबरी है जनाब के थोड़ी नरमी हो रही है। कराची समेत सिंध भर में अगर मैं बात करूं तो अब आप कहीं जाकर बाहर बैठकर खाना खा सकते हैं, खुली फ़ज़ा में आप खाबे एंजॉय कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो ही मिली इजाज़त, तो गुज़श्ता रात मैंने महक ने सोचा कि ज़रा देखें तो सही कि बाहर हो क्या रहा है, इन फूड पॉइंट्स पर फैमिलीज़ का रश कितना है। लोग जो कि काफ़ी दिन से घरों के अंदर थे, जो घर के खाने खाकर थक गए थे, थोड़ा तंग आ गए थे, वो बाहर गहमा गहमी अब कैसी है, तो आपको दिखाते हैं कल बंस रोड पर हमने क्या देखा। नरमी हो गई है, डाइन आउट की इजाजत मिल गई है, इसीलिए तो हर जगह पर रौनक लग गई है। जहां पहले सड़कें सुनसान थी, जहां रेस्टोरेंट्स वीरान थे, वहां पर अब रौनकें बहाल हो गई। कराची में खाबों के शौकीन घरों से बाहर निकल आए हैं। इस रात उन्होंने सोच लिया है जिस खाने को बहुत ज़्यादा मिस किया वो खा के रहेंगे। मैंने सब्जी को मिस किया बंस रोड की, मैं खाने आ गया हूँ। आपने क्या मिस किया? आपके घर सब्जी नहीं बनती थी? बनती है, लेकिन जो बाजार की सब्जी है वो वहाँ नहीं बनती। देखिए, ये हर एक शहरी की सोच है कि जो बाजार का खाना है वो बाजार का खाना है, जो बंस रोड के खानों की खसूसियत है वो यहीं के खानों की खसूसियत है। बेगमात जितना मर्जी अच्छा खाना पकाएं, वो बंस रोड जैसा खाना नहीं पका सकती। तो जनाब हमने अच्छा बनाती है, डिस्क्लेमर है, मेरी बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो जनाब हमने सोचा कि अगर इजाज़त मिल गई है तो हम भी बाहर निकलते हैं, हम भी बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि ये जितना भी लॉकडाउन था जिसमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, हम घर बैठ के बस ऑर्डर कर देते थे और घर के माहौल में हम वो बाहर का खाना एंजॉय करते थे। लेकिन बाहर का खाना और खुसूसन देसी खाना मज़ा ही तब आता है जब आप उस जगह पर जाएं और गरम गरम खाएं। गरम गरम बिरयानी हो, हलीम हो, टिक्के हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, जब वो मज़ेदार से गरम गरम पक के सामने आती है ना, खाने का मज़ा तभी आता है। तो आज सिंध के लोगों ने शुक्र अदा किया होगा कि भाई अब हमें बाहर बैठ के खाने की इजाज़त मिल गई है। ताजिर बिरादरी भी खुश है क्योंकि 8 बजे तक दुकानें खुली हैं। हमने सब्जी ऑर्डर की है जो कि शुएब मुझे खिला रहे हैं, क्योंकि मैं खाली हाथ आई थी मोबाइल लेके, पैसे ये देंगे क्योंकि इन्होंने इसरार किया कि आज बाहर चलते हैं, बाहर का खाना खाते। तो मैंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, नाज़रीन को भी नाज़रीन को लेके जाएंगे। लेकिन अब ये देखें कि अभी हमारी सब्जी नहीं आई, लेकिन अब कैमरा आपको दिखा सकें बन रही है, सब्जी तैयार हो रही है, उसकी खुशबू से हमारा ना पेट भर रहा है। मैं तो कहता हूं अभी से ही हो रहा है कि बस जैसे ही आएगा ना उस पर टूट पड़ना है। मैं भी से आपको बताता हूं, मैं खाती इतना नहीं हूँ, लेकिन शुएब इतना इसरार करेगा तो खाना पड़ेगा। मैं कितना ज्यादा नहीं खाती, इतना ज्यादा नहीं खाती है, थोड़ा सा खाती है। जनाब हमने सब्जी पे हाथ साफ करना है, उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करनी है। मैं चाहूंगी कि मैं खवातीन से बात करूं और जानूं कि शौहरों को क्या कह के यहाँ पे लेके आई हैं। और मैं उन तमाम नौजवानों से और मर्द हजरात से बात करता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पर उन्हें खींच लाई है, जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। कोई तो मुझे यकीन कहेगा कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ खाने आए यहाँ पर बारबेक्यू, और हो सकता है कोई मेरी तरह सब्जी खाने यहाँ पर आया हो और कोई बिरयानी या हलीम खाने आया, क्योंकि बर्न्स रोड एक ऐसी जगह जहाँ जो कि फूड हब है, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर, और लोगों ने इसके खुलने का यकीन करे इतना इंतज़ार किया होगा जिसकी कोई हद नहीं। तो पहले हम सब्जी खाएंगे, पहले पेट पूजा करेंगे, फिर काम दूसरा करेंगे, यानी फिर लोगों से बात करेंगे। तो पहले सब्जी खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो यहाँ पर चटपटे खाने खा रहे हैं, जरा उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लॉकडाउन खत्म हुआ, आउटडोर डाइनिंग की इजाजत मिली, तो आप फौरन से भागे चले आए? ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे तो खाने बैठ गए, बस भूख लग रही थी। और यानी आपको इंतजार नहीं था लॉकडाउन खत्म होने का? नो नो नो। यानी ऐसे भी हैं जिनको लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर आप भी इसी तरह बस आके बैठ गए? बस हम यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ सामान लेना था। अच्छा। तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, तो फिर खाना बंस रोड की सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है? हमें तो यहाँ कढ़ाई पसंद है, ज्यादातर कढ़ाई खाते हैं, मटन। खुशी हुई है कि लॉकडाउन खत्म हो गया? बस खुशी है। खुशी है, खुशी तो है, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे शहरियों की मेहनत है, ये हमारे पाकिस्तानियों की मेहनत है, एहतियात की है, और इसीलिए लॉकडाउन में नरमी है और आप डाइन आउट यानी बाहर बैठे खाने की इजाज़त मिली। चलते आगे देखते हैं महक किधर आएंगे। तो
जनाब कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उन्होंने सोचा कि अब बाहर रोटी खाने की इजाज़त मिल गई तो घर में बनाने की सोची। ज़रा उनसे बात करते हैं, देखते हैं बात करती भी हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खा रही हैं आप? हलीम। मज़ेदार है? जी हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि अब बाहर खाना खाने की इजाज़त मिल गई तो आपने सोच लिया कि घर में खाना नहीं पकाना? क्यों नहीं बनाते, ये बनाएंगे। जी। अच्छा मुझे बताएं कि लॉकडाउन में इजाज़त नहीं थी कि आपने जो है वो बाहर खाना खाना है, अब आपको इजाज़त मिल गई है तो बस फ़ौरन से आपने कहा कि बाहर निकलते पहले दिन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर पे बंदा बैठ बैठ के परेशान और बोर भी होता है, घर का खाना रोज़ अच्छा भी नहीं लगता। तो अब रोज़ाना बाहर आना है? नहीं रोज़ नहीं, डेली का तो नहीं है ना। कभी कभार इंसान का बाहर का खाने का मूड होता है, ऐसे लॉकडाउन में तो नहीं होता। लॉकडाउन में क्या करती थी वैसे? मिस करती थी बाहर के खाने को? तो मिस तो होता ही है खाना बाहर का। सही है। तो जनाब एक भाई साहब भी मौजूद हैं, बड़ा इसरार करें कि भाई मुझसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि बाहर आप लेकर आए हैं घर की खवातीन को खाना खिलाने के लिए? खाने के लिए इसीलिए है कि भाई घर का खा खा के बेजार हो गए, थोड़ा बाहर भी शुक्र होना चाहिए। तो शुक्र अदा करते हैं आप के बाप को बाहर शुक्र अदा है करते हैं कि ये नहीं बोलते कि नहीं है, हर जहाँ पे बैठ जाओ कि हम पुलिस वाले हम नौकरी वाले, ठीक है हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे बिल देके जाते हैं, लेकिन थोड़ा घर वालियों को भी थोड़ा एंजॉय करवाना पड़ता है, ये जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन में वो बोर हो गई थी। ठीक है। तो भाई हर पुलिस वाला ऐसा दिल वाला होना चाहिए कि वो कहे कि मेरे घर की खवातीन भी इंजॉय करें, क्योंकि मैं तो इंजॉय करता रहता हूँ। तो लॉकडाउन हमने देखा कि जैसे ही पाबंदियाँ ख़त्म हुई, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ, तो जनाब खवातीन जो हैं उन्होंने मर्दों से ज़िद की कि आज खाना घर में नहीं पकेगा, आज हमने बाहर खाना। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बच्चों को सैर करा रहे हैं? जी बच्चों को सैर करा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि लॉकडाउन में नरमी हुई, अब ये डाइन आउट की इजाज़त मिली, कितनी खुशी की बात है कि बच्चे जिद करते हैं कि बाबा इजाज़त मिल गई बाहर चलो खाने को। नो डाउट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये हम लोग भी बड़े प्रेशर में थे, इसलिए कि बच्चों की जो है ना एक तो स्कूलिंग ऑफ थी, प्लस बच्चों के लिए जो है ना कोई एक्टिविटी नहीं थी बाहर की। तो अभी यह है कि थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं कि बच्चों को जो है ना थोड़ी सी आउटिंग भी मिल गई है और डाइनिंग की जो है ना थोड़ा सा। क्या बात है। बच्चों से भी ज़रा बात करते हैं कि ये जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं ये क्या फरमाइश करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आपने क्या खाना है यहाँ से आज? क्या पसंद है, फेवरेट क्या है? बताएं, बिरयानी टिक्का जो भी है आपको बताएं। हलीम। आज ये खाएगी हलीम, ठीक है जी। आपने क्या खाना है प्यारे से बेटे? ये टिक्के के शौकीन। ये टिक्के के शौकीन है भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या खाओगी? रोल खाया है। क्या खाओगी? रोल पराठा खाएंगी। भाभी से बात। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने भी जिद की कि भैया लेकर चलो बाहर, आज बच्चों के साथ बाहर चलने, आउटिंग करनी है। जी जी। क्या खाएंगी यहाँ से आज? मैंने हलीम खाया है, मुझे हलीम बहुत पसंद है। खा लिया हलीम, अब जा रही है घर। क्या बात है, ये कितनी अच्छी बात है भाभी की। ज़ाहिर है हम सबकी मेहनत है, ये पाकिस्तानियों की, कराची वालों की कि एहतियात की है, तभी आज हम ये दिन देख रहे हैं कि एक लंबा लॉकडाउन रहा, अब जरा नरमी हुई है। कुछ कहना चाहेंगी? एहतियात भी अच्छी चीज़ है, पर एहतियात कर कर भी ना थक गए। ठीक है, तो थोड़ी सी तो एहतियाती हो रही है आज। एहतियात के साथ थोड़ा सा सहर करने के लिए, थोड़ा बाहर निकलने के लिए दिल चाहा। बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा अच्छा पैगाम है। बेएहतियाती नहीं करनी, एहतियात करके थक जरूर गए लेकिन एहतियात के साथ बाहर आएँ और खाना ज़रूर खाएँ। ज़ाहिर है जो चटोरे हैं वो घर नहीं रुक सकते, इस तरह बाइक पर निकल आए हैं बाहर कि आज तो यहीं से खाना खा के हम वापस जाएंगे। तो जनाब लोग खाना खा रहे हैं, खाने को एंजॉय कर रहे हैं, हमने भी सब्जी खाई है, बहुत इंजॉय किया। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग भाग भी रहे हैं, बात नहीं कर रहे। बात करते हैं यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग मौजूद है। एक भाई साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर नहीं किया? ऑर्डर किया है, मटन कढ़ाई ऑर्डर की है और कटाकट ऑर्डर किया है। जबरदस्त इंतजार था कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो, कटाकट खाएं, बाहर जाके मटन कढ़ाई खाएं। जी जी, घर में नहीं बनती थी। ये बनानी नहीं आती थी। असल में हम शॉपिंग आए हुए थे तो सोचा कि जहाँ पे खाना भी मतलब लॉकडाउन खत्म होने का भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल। क्या शॉपिंग की, वो पैसे खर्च करवाए? हाँ जी, ज़ैनब मार्केट से और उधर से। अच्छा, तो ये आप इंतजार कर रही थी कि जैसे सिंध गवर्नमेंट कहेगी कि बाहर के खानों की इजाजत हम दे रहे हैं तो मैंने बाहर जाना है खाना? नहीं, हम स्पेशली नहीं आए, हम मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि शॉपिंग किया, हम लोग थक गए थे। हाँ जी, हमने कहा अब घर जाके कुछ नहीं पकाना? नहीं, वो जो घर वाले पका के खा चुके हैं उनको तो देने, वो घर खा रहे हैं, पकाया उन्होंने। तो ये जो आपने ऑर्डर किया है ये इनकी पसंद से किया है, ये सिर्फ अपनी पसंद आपने बताई है? ये दो चॉइसेस दी है ना, एक इनकी चॉइस है मटन कढ़ाई है, हमारी चॉइस दूसरी थी, दोनों ने मिक्स करके। आपकी चॉइस है ब्रेन मसाला? हाँ, ब्रेन मसाला। ये जो
मर्द होते हैं ना, पता नहीं क्यों ब्रेन मसाला इतना पसंद होता है, औरतों के ब्रेन खाते रहते हैं, फिर ब्रेन मसाला भी खाने आ जाते हैं। तो जनाब ये इन लोगों ने किया ये कि शॉपिंग कर रहे थे। लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा कि किसी हद तक ख़त्म किया गया। 8 बजे तक दुकानों को इजाज़त मिली है, 12 बजे तक आप बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं, तो हर कोई इंजॉय कर रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब आप खाना खाने आए तो प्लीज़ SOPs का ज़रूर ख्याल रखें, सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें, समाजी फासले को मेंटेन करें। पैगाम क्या था? ज़रूर जाएं बाहर, लेकिन समाजी फासले को मेंटेन आपने रखना है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, मिलवाते हैं आपको गोल्ड मेडलिस्ट से। मिक्स मार्शल आर्ट में कई हरीफों को नॉकआउट किया, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे, गुर्बत, मौशी हालात, इनकी वजह से वो कराची की फ्रूट मंडी में फलों की पेटियां उठाने पर मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं इन टैलेंटेड नौजवानों की, आसिम खान और शाहजेब की। कौमी सतह के मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। दोनों एथलीट दिन भर फ्रूट मंडी में वज़न ढोते हैं, शाम में अपना जुनून पूरा करते हैं, एकेडमी जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत से मुकाबले जीत चुके हैं, बहुत से मुकाबले जीतना चाहते हैं, ख्वाब बहुत ऊंचे देख रखे हैं। अल्लाह इनका हर ख्वाब पूरा करे। आज आसिम और शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आसिम? अल्लाह का करम। शाहजेब आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टेबल पे जनाब इनकी कारकर्दगी है, इनके मेडल्स हैं, इनके सर्टिफिकेट्स हैं जो कि इन्होंने मुख्तलिफ जगह पर जाकर हासिल किए हैं। बेशुमार सर्टिफिकेट्स हैं, आई एम श्योर ये कम हैं, कुछ ज़्यादा ही होंगे। आसिम आपसे गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ। बहुत से मेडल्स, बहुत से सर्टिफिकेट, थोड़ा बताएंगे। एक तो ये कि बेसिकली कहाँ से हैं, दूसरा ये कि कब से शौक़ है, किन किन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आसिम खान, मैं बेसिक जनूबी वज़ीरिस्तान से हूँ। ओके। बादशाह ऊशू एकेडमी से खेलता हूँ। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA, ऊशू ये खेलता रहता हूँ। मैंने 2014 से मैंने स्टार्ट की, सबसे पहले मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। 2015 में मैंने बॉक्सिंग के लिए नेशनल बैंक की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर 2017 में DG रेंजर हुआ, उसमें 722 लड़के थे। अच्छा। 722 लड़के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। फिर 2018 में किक बॉक्सिंग हुई ऑल पाकिस्तान, उसमें KPK का लड़का था, ऑल पाकिस्तान था, KPK का लड़का था, उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन पहले राउंड में मैंने नॉकआउट मार। फिर 2018 हुई क्वेटा में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर हासिल की। फिर अभी 2019 में फिर किक बॉक्सिंग हुई, DG रेंजर हुआ, उसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह। गोल्ड ही गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं अल्लाह की फसल से। अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं, बाहर भी कभी गए? बाहर अभी शेख आया था ट्रायल के लिए। अच्छा। हाँ, दुबई से ट्रायल ले रहे थे किक बॉक्सिंग की, ऑल पूरे वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप था, उसमें मैंने ट्रायल ली, मैं सेलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें? पाकिस्तान से 3-4 लड़के हमारे सेलेक्ट हुए थे। उसमें मेरा ड्रा आ चुका था, स्पेन के लड़के के साथ मेरी फाइट लग चुकी थी, मोरनीला के साथ। अच्छा। फिर बीच में ये कोरोना वायरस आया, फाइट कैंसिल हुई, पीछे हुई, वो फिर राब्ते में थे। उसके बाद फिर मैंने फिर ट्रायल ली, अपनी वेट वगैरह फिर मैंने भेजा, अब सिलेक्शन फिर हुई है, मैंने दुबई में फिर ट्रायल दे दिए। अच्छा। और इसके अलावा मैंने सुना रशिया भी? हाँ, मास्को, वो ट्रायल जो दुबई में मैंने भेजे हैं ना, वो रशिया के लिए? वो रशिया के लिए। तो रशिया जाएंगे इंशाल्लाह। यानी ये पहली बार होगा कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर जाकर, रशिया में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, तो ये जब हो जाएगा तो ये इसका खर्च कौन उठाएगा? आप खुद करना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान करेगा, कौन करेगा? ये तो जब सिलेक्शन होगी, जाना होगा, वो फिर बताएंगे कि आप करोगे या हम लोग करेंगे। पहले तो वो बता रहे कि हम लोग करेंगे सारा खर्च, फिर उसके बाद जब आएंगे इवेंट फिर पता चलेगा। ठीक है। अब शाहजेब आप भी बताएं, जिस तरह आसिम बता रहे थे, कितने सालों से कर रहे हैं आप ये प्रैक्टिस, और जो मुकाबले आपने जीते हैं कि माशाल्लाह आपके पास भी यहाँ पर बहुत सारे मेडल्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2014 से स्टार्ट की बॉक्सिंग। सही। सबसे पहले मैंने बॉक्सिंग DG रेंजर के मुकाबले किए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हुआ। ओके। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आ रहे थे हम सब, गोल्ड ही गोल्ड। और किक बॉक्सिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल एक फ़ाइट्स थी, उसमें मैंने नॉकआउट मारा माशाल्लाह, इस्लामाबाद में। उसके बाद फिर MMA की फ़ाइट्स थी, कराची में आई थी नेशनल, मतलब वो लड़का इंटरनेशनल लड़का था, उनको मैंने नॉकआउट किया पहले ही राउंड में। और फिर पाक और श्रीलंका की बीच में एक फ़ाइट्स हुई किक बॉक्सिंग की लाहौर में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने श्रीलंकन को पहले ही राउंड में गिराया, नॉकआउट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। और फर्स्ट पोजीशन हासिल की।
और SFN जो इस्लामाबाद में हुआ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी MMA की। और पिंडी में दोबारा हुई MMA की फ़ाइट्स, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो नॉकआउट मारा, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन। तो ज़्यादा फोकस किक बॉक्सिंग पर है या MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पर है? ज़्यादा फोकस तो फ़िलहाल अभी MMA के ऊपर है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो MMA का आ रहा है। अच्छा, जिस तरह आसिम बता रहे थे कि सिलेक्शन तो उनकी हुई है दुबई के लिए भी और मॉस्को के लिए भी, तो आपका भी ऐसा कुछ मामला चल रहा है बाहर जाने का? इंशाल्लाह इनके साथ हमारा भी होगा, क्योंकि सबसे हमारे सीनियर ये हैं। अच्छा, पहले सिलेक्शन इनकी हुई, इनके बाद फिर हमारे भी सब कुछ भेजा उनको जो। अच्छा, आपकी सिलेक्शन अभी प्रोसेस में है? जी। तो आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाकर रिप्रेजेंट करें। आप शाहज़ेब मुझे अपनी रूटीन बताएं कि एक तरफ आप ये मेडल्स इकट्ठे कर रहे हैं, एक तरफ आप तैयारी करेंगे आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें बाहर जाकर, दूसरी जानिब अगर मैं आपकी अपनी लाइफ पर आऊँ तो वो तो बहुत टफ़ है। आप फ्रूट मंडी में होते हैं, थोड़ी क्या रूटीन होती है फ्रूट मंडी में आपकी? फ्रूट मंडी हम सुबह 5 बजे उठते हैं और तैयारी शराई करके तो वहाँ जाके फिर हम पेटियाँ उठाते काम करते हैं और पीठ पे लेके जानी होती है पेटी। तकरीबन 5-6 बजे तक हम लगे रहते हैं वहाँ से आते ही हम बस तैयार होके डायरेक्ट क्लब जाते ही 11-12 बज जाते हैं ट्रेनिंग करके। फिर डायरेक्ट घर सो के फिर दोबारा 5 बजे उठना पड़ता है। तो शाहज़ेब, पेटियाँ उठाना एक टफ़ काम है, ज़ाहिर आप वज़न उठा रहे हैं, झुक के उठा रहे हैं, इसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग मुतासर तो नहीं होती? ये सब बंदे के ऊपर होता है कि दिमाग में जो जिनका हौसला कम होता है वो टूट जाते हैं, जिनका हौसले बुलंद होते हैं वो कर लेते हैं सब कुछ। बेशक, कभी इस मार्शल आर्ट का मतलब ये है कि आपको मजबूत करते हैं। तो ये इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये फ्रूट मंडी और आपका ये काम आपको मजबूत कर रहा है? मजबूत कर रहा है। और मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस वो बंदा होता है जिसके पास रब नहीं होता। बेशक, बिल्कुल। वो लोग कहते हैं कि आप लोग सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करते हो, उसके बाद फिर क्लब जाते हो, ये कैसे 2 काम होते हैं? इसमें कोई शक नहीं। हाँ, उस्ताद समझाते हैं कि भाई दिमाग मजबूत होना तो सब कुछ मजबूत रहता है। पहले दिमाग मजबूत होना चाहिए। दिमाग माइंड मजबूत रहना चाहिए। फिर ये कुछ भी नहीं है, ये काम तो हम लोग जब करते हैं ना, ट्रेनिंग की सोच पे करते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भी एक तरह जिस तरह वेट लिफ्टिंग उठाते हैं, वज़न उठाते हैं, ये भी हमारे तरह फ़ायदेमंद है। पेटियाँ ऊपर जो हम लोग फेंकते हैं, ये भी जैसे हम लोग पुशअप करते हैं, पावर आती है हमारे अंदर, इस तरह भी हम ये करते हैं। ये इस माइंड पे करते हैं। आते डायरेक्ट चेंज करते, जैसी मंडी से आते चेंज करते, डायरेक्ट क्लब जाते, क्लब के बाद अपनी ट्रेनिंग करते, रात को आते, सुबह रात को आते, जैसे ही सो जाते फिर सुबह फिर। आसिम, दिमाग की मजबूती के लिए क्या करते हैं? वो हमारे उस्ताद क्या कहते हैं? जो क्लास के बाद हमारी आधे घंटे की तालीम होती है। अच्छा। उस्ताद हमें मोटिवेट करते हैं कि ये सिर्फ हमारे क्लब में ये नहीं है कि बस सिर्फ पंच, एक दूसरे को पंच मारना है, ये मारना है, ये करना है, वो करना है। पूरी बंदे को माइंडली तैयार करते हैं कि भाई दुनिया में ये चीज़ है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, इस तरह मजबूत है रहना है। सिर्फ ये नहीं कि बस हमारी ये फ़ाइट है, दुनियावी फ़ाइट भी बहुत है। इस तरह मुश्किलात आएंगी, इस तरह इस मुश्किल में इस तरह कंट्रोल करना है, इस मुश्किल में इस तरह। उस्ताद हमें इस तरह तैयार करते हैं। उस्ताद आपको स्किल्स दे रहे हैं? हाँ, वो उस्ताद हमारे हैं कौन? इमरान कासिम खान। अच्छा, दोनों के उस्ताद वही हैं? आज हम जिस मकाम पर बैठे हैं उसकी वजह से बैठे। और ज़ाहिर है वो भी अगर आपको सुन रहे होंगे तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी आप पर बहुत मेहनत है। शाहज़ेब, यही सवाल आपसे भी है, दिमाग मजबूत कैसे होता है? परेशान नहीं होते, मायूस नहीं होते? मायूस क्या बता सकते हैं आपको कि मायूस बस काम चल रहा होता है उधर और इधर क्लब, तो दोनों तरफ से हमारे उस्ताद जो हमें तालीम देते हैं, जैसे आसिम ने कहा, तो वो हमें कहते हैं शुक्र करो कि ये काम आपको मिला है, वरना ऐसे लोग घूम रहे हैं कि 500 दिहाड़ी कमाने के लिए भी तरसते हैं। तो इसलिए हमें और जोश जज्बा मतलब जुनून आ जाता है कि हम काम भी करेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आजकल के हालात तो आपने देखे हैं कि काम नहीं मिल रहा है। बेशक, लोग तरस रहे काम ढूंढने के लिए। कोरोना हम लोग कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, हर कोई काम छोटा नहीं होता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार शुक्र है हमें काम तो मिला है। अगर काम नहीं होता फिर वैसे ही घूमते, फजूल घूमने से अच्छा है बंदा काम करे। बिल्कुल ऐसा है। घर वाले भी बोलेंगे यार, बाहर मोहल्ले वाले में भाई लड़का सिर्फ बॉक्सिंग कर रहा है, ये कर रहा है, उससे अच्छा है भाई। वैसे बोलते हैं ये?
کہ باکسنگ پہ بہت دھیان ہے تم لوگوں کا؟ بہت بولتے ہیں گھر والے بھی؟ نہیں گھر والے نہیں، گھر والے سپورٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں گھر والے؟ جو سپورٹ نہیں کرتا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں بس تم لوگ صرف باکسنگ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں، کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک مکہ تو نہیں مار دیتے؟ نہیں مکہ نہیں مارتے ہیں. بس ہم لوگ بولتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ بولتے رہو. ایسے بھی تھے کہ بھائی ہمیں بولتے تھے اس میں کچھ نہیں ملے گا، یہ وہ. آج الحمدللہ ایسے دن بھی آئے کہ وہ ہمیں کہہ رہے کہ بھولنا نہیں ہمیں. کیا ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنے میڈلز ہیں، یہ میڈل ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. شاہ زیب، ایک میڈل آپ کا یہ میرے پاس ہے 33rd نیشنل گیمز پشاور. جی. تو اس میں یہ بھی گولڈ میڈل ہے؟ نہیں، یہ برونز میڈل ہے. جی زبردست جی. یہ جی برونز میڈل 33rd نیشنل گیمز پشاور منعقد ہوئے تھے اور اس پر بھی ان کو یہ میڈل ملا، برونز میڈل. اور یہ صرف ایک میڈل میں نے اٹھا لی، ویسے بہت سارے میڈلز ہیں. آپ کے پاس بھی ہے یہ؟ جی. اوکے جی. عاصم کا بھی ہے یہ میڈل، یعنی نیشنل گیمز میں آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں نے فرسٹ پوزیشن، قائد اعظم ٹرافی میں بھی فرسٹ پوزیشن. یہ زبردست جی، کیا بات ہے. مجھے شاہ زیب یہ بتائیں کہ فیملی کتنی سپورٹیو ہے؟ فیملیز تو الحمدللہ کچھ نہیں کہتی. اگر ہم کام بھی نہ کریں تو وہ منع نہیں کرتی مارشل آرٹ سے. ٹھیک ہے. وہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک بھائی بھی ہے میرے، وہی بہت سپورٹ کرتے ہیں. باقی سب کرتے ہیں میرا سپورٹ سب کچھ. یہ کام نہ بھی کریں تو یہ جتنا بھی ہماری ڈائٹس کا خرچہ ہے وہ. کتنا خرچہ ہوتا ہے ڈائٹ کا؟ ہمارے تقریباً مہینے کا 20 سے 30 ہزار کا ڈائٹ کا خرچہ ہوتا ہے. اچھا. ایسی کوئی چیزیں بھی ہیں جو کہ منع کی جاتی ہیں کوچ کی طرف سے، ٹرینر کی طرف سے، یہ نہیں کھانی اور آپ کو بہت پسند ہوتی ہے؟ جی. یہ سب کچھ جو ڈیپ فرائی چیزیں نہیں کھائیں. پسند ہے ویسے؟ پسند تو ہے لیکن نہیں پسند. فاسٹ فوڈ، یہ کولڈ ڈرنک نہیں، نو فاسٹ فوڈ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک دن چوری چھپے تو یار آج کر لیتے ہیں تھوڑی سی مستی؟ کر لیتے ہیں تو ہمارے استاد کو پتہ چل جاتا ہے. اس دن پھر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی ہوگی نا آپ کی؟ عاصم ایسا ہوتا ہے پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی، استاد کو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ بھائی آج تم نے کچھ کیا ہے، کچھ گڑبڑ کھا کے آئے ہو. گڑبڑ کھا کر آئے، صاف بتاؤ. پھر بتا دیتے ہیں کہ آج پیزا کھا لیا تھا، پھر بتا دیتے ہیں کہ آج یہ ہوا تھا، کولڈ ڈرنک پی لی تھی. یہ سین تھا، یہ سین. دوستی کتنی اچھی ہے آپ دونوں کی؟ دوستی تو بھائی سے ہی بڑھ کر ہے. اچھا. تو یہ دوستی کبھی رنگ میں ہمیں دشمنی میں تبدیل ہوتے نظر آتی ہے کہ ابھی فی الحال نہیں، کیونکہ کبھی بھی نہیں چینج ہے. اچھا. ویٹ چینج کیٹیگری میری بالکل ذرا ویٹ کی کیٹیگری الگ ہے. زبردست جی. کچھ کہنا چاہیں گے حکومت کو کہ اگر میں نے ویسے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہم ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ ضرور کہتے ہیں جی حکومت جو ہے نا وہ سپورٹ کرے یا ادارے سپورٹ کریں. مجھے چونکہ ابھی تک ان سے یہ نا بات سننے کو نہیں ملی. دے آر ویری پازیٹیو، دے آر ویری انتھوزیاسٹک، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مایوس بھی نہیں ہیں، وی آر چیلنجڈ، اور ہم جو ہے نا چیلنج قبول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مایوس ہونا نہیں چاہیے. لیکن کوئی شکایت، کوئی شکوہ ہے کہ جیسے کرکٹ کو توجہ دے رہے ہیں نا، اس طرح ہمارے یہ باکسنگ MMA والے لڑکے کو بہت سارے لڑکے ہیں، صرف ہم نہیں ہیں، ہماری طرح لڑکے بہت ہیں. بالکل ہیں. آپ صرف دیکھیں ہمارے سے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں، مگر وہ مایوس ہو کر کہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں، اس طرح کی ٹریننگز نہیں ہیں، اس طرح کا ایٹماسفیئر نہیں ہے، کھیل چھوڑ دیتے ہیں، کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کب تک کھیلیں گے؟ گھر سنبھالیں، ہم اپنا کھیلیں، کب تک؟ اس طرح توڑ ان کو بھی توجہ دینا چاہیے. جیسے کرکٹ، جیسے IPL ہو رہا ہے، PSL ہو رہا ہے ہمارا اپنا، اس طرح لیگ ہوتے رہیں گے تو لڑکے بہت نکلیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے جی اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، لیگز ہونی چاہیے. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اس کام کو، مطلب مارشل آرٹ کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو فیملیز ہوتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں، وہ لڑکے جو پلیئرز ہوتے ہیں. تو کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹیا لگاتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی منڈی میں کام کرتا ہے. اسی طرح پھر ان سے مطلب دل ٹوٹ جاتا ہے ان گیم سے، پھر وہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں. اگر حکومت کی طرف سے ان کو تھوڑا سپورٹ ملے نا تو انشاءاللہ بہت سے ٹیلنٹ بہت تھے پاکستان میں، بس ان کو سپورٹ کی ضرورت. کبھی کیونکہ ذرا آپ کے کراچی میں حکومت سندھ نے تعریف کی ہو، کسی نے بلایا ہو، کسی نے ملاقات کی ہو؟ نہیں، صاف بولتا ہوں کسی نے بھی نہیں کی. کسی نے بھی؟ ہاں، کسی نے بھی نہیں کی ہے، صاف بولتا ہوں میں. شاہ زیب فی الحال تو نہیں کی، لیکن انشاءاللہ آگے جا کے. اور ہم ہمت بھی نہیں ہاریں گے، ہم اپنا گیم پہ توجہ پورا فوکس 100% کریں گے. ہمارا حوصلہ انشاءاللہ بہت انشاءاللہ وہ توجہ دے نہیں دے، ہم اپنی محنت برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یوں تو آپ دونوں کی ویٹ کیٹیگری الگ ہے، کبھی آپ رنگ میں نہیں اترے، لیکن اگر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں تھوڑا سا ڈیمانسٹریشن کے لیے اباؤٹ مکس مارشل آرٹس، تو کیا یہ ممکن ہے آپ دونوں کے لیے؟
हम टैलेंट दिखाना चाहते हैं लोगों को, अगर थोड़ा बहुत एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर क्या करें, ना ग्लव्स है ना शील्ड। मैं थोड़ी शरारत कर रहा था इनके साथ, मुझे मालूम था इनकार ही होना है, दोनों की कैटेगरी भी डिफरेंट है, वैसे भी ज़ाहिर है दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ग्लव्स नहीं है। एनीवेज थैंक यू आसिम, थैंक यू शाज़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात कर, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। ये जो मेडल्स हैं ये मेरे लिए तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह करे इससे भी बहुत ज़्यादा मेडल्स आप समेट कर लाएँ दोबारा हमारे मेहमान में। ट्रॉफीज़ और भी पड़ी है, ट्रॉफीज़ बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त जी, बहुत खुश रहिए आप, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर है हमारे पास, समा की कोशिश रंग ले आई, ट्रेन हादसे में वालिदैन से बिछड़ने वाली 1.5 साला किंजा को अपनों से मिलवा दिया। हमने पहले भी बताया था कि 5 बच्चियाँ ऐसी थीं जो अपने वालिदैन की मतलाशी थी, उनकी निगाहें, 4 की मुलाकात हो गई। समा पर ख़बर नशर होने के बाद अब जो 5वीं बच्ची थी उनकी भी अब मुलाकात अपने पेरेंट्स से हो गई है। इमरान आसिफ ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। इमरान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समा की जो कोशिशें हैं, जो अपनों से बिछड़ गए थे उनको मिलवाने की, वो रंग लाई हैं। गुज़श्ता रोज़ टहरकी के ट्रेन हादसे में जो है 1.5 साला किंजा है जो सादकाबाद की THQ अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जो लावारिस कहलाई जा रही थी, उसकी जो है समा ने निशानदेही की थी, जिसके बाद आज उसके वर्षा जो है वो लोधरा से आए हैं और बच्ची को जो है उनके हवाले कर दिया गया है। बच्ची के जो वर्षा थे वो खुशी भी उनको थी और गम से निडाल भी थे, क्योंकि ये बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के साथ सफ़र कर रही थी, जो ट्रेन हादसे में जो है इनके इस बच्ची के माँ और वालिद दोनों जो है वो जहाँ बाग हो गए थे। ताल ये बच्ची जो है सादकाबाद के THQ में जो है वो ज़ेर इलाज थी, जो लावारिस थी। समा पर इसकी खबर नशर करने के बाद वर्षा की जानिब से उसे देखा और आज जो है उस बच्ची को वसूल किया और उसको अपने साथ लेकर लोधरा के लिए रवाना हो गए हैं। जी शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। LNG रेफरेंस की बात कर लेते हैं। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कुछ देर के लिए अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कहा कॉपीज़ मुकम्मल नहीं मिल रही, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह रोस्टरम छोड़कर अदालत से बाहर चले गए, ताहम जज के बुलाने पर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कमरा अदालत में वापस आ गए। ये अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। LNG रेफरेंस, शाहिद खाकान के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कुछ देर के लिए अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया है। वो कहते हैं कि कॉपीज़ मुकम्मल नहीं मिल रही, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह रोस्टरम छोड़कर अदालत से बाहर चले गए, कमरा अदालत से बाहर निकल गए, ताहम जज ने बुलाया तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कमरा अदालत में वापस आ गए। ये अदालती कार्रवाई जिससे मुताल्लिक हम आपको अपडेट करते हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने इससे मुताल्लिक कहा है कि अगर दस्तावेज़ात पर एतराज़ है तो तफ्तीशी अफसर को बुला लें। प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि ये रेफरेंस तफ्तीशी ने तैयार किया है, उन्हें साथ बिठाकर एतराज़ात दूर करेंगे। तफ्तीशी अफसर को आज ही बुला लें, अभी फ़ोन करें। जज आज़म खान ने ये रिमार्क्स दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। आलमी जरीदे फोर्ब्स, इसने लिखा है कि ऐसे हालात में कि जब कोरोना वबा ने अमेरिका और हिंदुस्तान जैसी बड़ी मईशत को मुश्किल में डाला, डोनाल्ड ट्रंप और जॉनसन जैसे बड़े नाम वायरस से मुतासर हुए, पाकिस्तान मईशत बहाल करने में कामयाब हुआ। शरह नमू इब्तदाई अंदाज़ों से बढ़कर है। ये तारीफ़ हुई है पाकिस्तान की, ये तारीफ़ हुई है हमारी पॉलिसी की, ये तारीफ़ हुई है शरह नमू से मुताल्लिक, चूँकि इससे मुताल्लिक जो अंदाज़े लगाए जा रहे थे उन अंदाज़ों से बेहतर परफॉर्म किया है पाकिस्तान ने। इमरान खान साहब की क़यादत में, इमरान खान साहब ख़ुद भी इससे मुताल्लिक बात करते आए हैं और मईशत के मैदान में पाकिस्तान कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है इससे मुताल्लिक डिटेल्स वक्तन फ़वक्तन शेयर की जाती हैं। और अब फोर्ब्स ने भी इससे मुताल्लिक लिखा है कि जहां अमेरिका मुतासिर हुआ, जहां इंडिया मुतासिर हुआ, यानी बड़ी मईशतें मुतासिर हुई, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से मुतासिर नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने GDP में 3% शरह नमू की पेशगोई की थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.5, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 1.3% शरह नमू का अंदाजा लगाया था, मगर बाद अंदाजों से आगे निकल गई। पाकिस्तान की शरह नमो तवक्को से बढ़ गई। साल 2020 में फीकस आमदनी $1405 थी, जो 2021 में 14.6% बढ़कर $1610 हो गई। ऐसे हालात में जब अमेरिका और हिंदुस्तान जैसी बड़ी मईशतें कोरोना का सामना न कर सकें, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े बड़े नाम वायरस से मुतासिर हुए, पाकिस्तान ने न सिर्फ उम्दगी से वबा का सामना किया बल्कि मईशत का पहिया चला दिया। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का जायजा पेश कर दिया।
रिपोर्ट कहती है तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में सर्विसेज सेक्टर का बड़ा किरदार है। पेश गोई है कि रवां माली साल इसकी शरह पैदावार 4.43 बढ़ेगी। सर्विसेज सेक्टर में कामयाबी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत अहम है। ज़राई शोबे की मुतवक्किल शरह पैदावार 2.77, जबकि सनती शोबे की शरह तरक्की 3.57 मुतवक्किल है। हिंदुस्तान में कोरोना वबा के असरात देखकर हुकूमत पाकिस्तान ने बचाव के मुनासिब इक़दामात उठाए। जरीदा कहता है कि इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि पाकिस्तान के 70% आवाम की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी पाकवैक वैक्सीन बना चुका है। इस मजमून की बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसियाँ सरमायाकारी के अच्छे मौके पैदा करने की अहल हैं। वक्त हो गया ख़त्म, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।